السلام علیکم۔ ایک روز میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا کہ مجھے شور کی آواز سنائی دی۔ اس وقت میرے پاس کوئی کلائنٹ موجود نہیں تھا۔ لگ بھگ رات کے 9 بجنے والے تھے اور میں دفتر سے اٹھنے کی تیاری کر ہی رہا تھا۔ شور کی آواز نے مجھے کرسی چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ یہ آوازیں چونکہ کھلی ہوئی کھڑکی کے توسط سے میری سماعت تک پہنچی تھی، لہٰذا میں سیدھا اسی طرف بڑھ گیا۔ میرے آفس کی مذکورہ کھڑکی اکبی گلی کی جانب پڑتی تھی، جدھر زیادہ تر رہائشی عمارتیں تھیں۔ میں نے کھلی ہوئی کھڑکی میں سے دیکھا کہ ایک عمارت کے سامنے 30-40 افراد جمع تھے اور ان میں سے ہر کوئی کچھ نہ کچھ بول رہا تھا، لیکن اتنی دور کھڑکی میں سے کھڑے ہو کر ان کی بولیوں کو سمجھنا ممکن نہیں تھا۔ میری آنکھ نے جو کچھ دیکھا اس میں 2 افراد ایک دوسرے سے دست و گریباں تھے۔ باقی تمام افراد انہیں چھڑانے اور جھگڑے سے باز رکھنے کی کوشش میں طرح طرح کی ہدایات جاری کر رہے تھے، جو ایک بے ہنگم شور کی شکل اختیار کر کے مجھ تک پہنچ رہا تھا۔ میں نے اپنی توجہ ان دونوں جھگڑالو افراد پر مرکوز کر دی۔ جلد ہی مجھے پتہ چل گیا کہ ان میں ایک دوسرے پر حاوی تھا۔ وہ بے دریک دوسرے کی پٹائی کر رہا تھا اور اسے لات مکہ کے علاوہ اٹھا کر اور دھکیل دھکیل کر دیواروں پر بھی مار رہا تھا۔ درمیانی عمر کی ایک عورت کو بھی میں نے ان دونوں کے بہت قریب دیکھا، جو حتی المقدور حلق کا استعمال کر کے انہیں غصہ تھوک دینے کی تلقین کر رہی تھی، لیکن وہ تھے کہ غصہ تھوکنے کے بجائے نگلتے جا رہے تھے۔ پٹنے والے کی پوری کوشش تھی کہ وہ بھی چند کارنامے انجام دے سکے، لیکن اپنے مد مقابل کی یلغار کے سامنے اس بیچارے کا کوئی بس نہیں چل رہا تھا۔ اس بات میں کسی شک کی گنجائش باقی نہیں تھی کہ اگر ان کی ڈھینگا مشتی کو نہ روکا گیا تو کوئی سنگین حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے غالب اور مغلوب کے علاوہ تماشائی بھی اس عمارت کے گیٹ سے اندر داخل ہو گئے، جس کے سامنے یہ سارا ہنگامہ برپا تھا۔ اب میں انہیں دیکھ نہیں سکتا تھا، تاہم 30-40 افراد کے با یک وقت بولنے اور چلانے کی آوازیں ایک شور کی صورت بدستور مجھ تک پہنچ رہی تھیں۔ میں کھڑکی چھوڑ کر اپنی سیٹ پر آ گیا اور انٹر کام پر مشتاق کے بارے میں پوچھا۔ مشتاق میرے پاس آفس بوائے کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ میں اسے نیچے بھیجنا چاہتا تھا تاکہ اس ہنگامے کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو سکیں۔ انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس کی طرف سے کبھی غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ انٹر کام میری سیکرٹری ہنا نے ریسیو کیا اور میں استفسار کے جواب میں بتایا، سر مشتاق تو کافی دیر سے نیچے گیا ہوا ہے۔ کافی دیر سے؟ میں نے حیرت بھرے الفاظ میں دہرایا۔ کیا وہ کسی ضروری کام سے گیا ہے؟ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس نے کہا، سر وہ بھی اندر داخل ہوا ہے، آپ سے بات کراؤں؟ نہیں، میں نے قطعی لہجے میں کہا، اسے میرے چیمبر میں بھیج دیں۔ اوکے سر، ہنا نے فرما برداری سے کہا۔ میں نے انٹر کام کا ریسیور کریڈل کر دیا۔ چند لمحوں بعد مشتاق میرے سامنے حاضر ہو چکا تو میں نے پوچھا، تم اتنی دیر تک باہر کیا کر رہے تھے؟ بیگ صاحب، میں گیا تو 5 منٹ کے لیے تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن ایک سنسنی خیز واقعے نے میرے پاؤں روک لیے اور واپسی میں دیر ہو گئی۔ کیسا واقعہ؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ میری استفسار کے جواب میں اس نے جس واقعے کا ذکر کیا یہ وہی جھگڑا تھا جس کی معلومات منگوانے کے لیے میں نے مشتاق کو نیچے بھیجنے کا ارادہ کیا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں یار، شور اور ہنگامے کی آواز تو مجھ تک بھی پہنچی تھی۔ بتاؤ یہ کیا قصہ ہے؟ مشتاق کو میرے پاس آفس بوائے کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے 4-5 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ میرے استفسار پر مشتاق نے بتایا کہ وہ دراصل 2 ہم زلف افراد کا جھگڑا تھا جو اسی رہائشی بلڈنگ میں رہتے تھے جس کے گیٹ کے سامنے وہ فساد برپا تھا۔ اس عمارت کا اصل نام ظاہر کرنا مناسب نہیں ہوگا، آپ اسے حافظ اپارٹمنٹس فرض کر لیں۔ مشتاق کے بیان کے مطابق حافظ اپارٹمنٹس کے 4تھ فلور پر ایک بے سہارا بیوہ رہتی تھی۔ 10 سال پہلے امینہ نامی اس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ امینہ کی صرف 2 بیٹیاں تھیں، ماریہ اور رابعہ۔ 3 سال پہلے اس نے ماریہ کی شادی فیصل نامی ایک شخص سے کر دی تھی اور ابھی 1 سال پیشتر چھوٹی بہن رابعہ کی شادی عمران نامی ایک نوجوان سے ہوئی تھی۔ جس دھواں دھار جھگڑے کا نظارہ میں نے اپنی کھڑکی سے تھوڑی دیر پہلے کیا تھا وہ عمران اور فیصل کے بیچ ہونے والی مارا ماری تھی۔ اس دھینگا مشتی اور اٹھا پٹخ نے فیصل کے ہاتھوں عمران کو متعدد جسمانی ضربات سے نوازا تھا اور ان کے آس پاس میں جس ادھیڑ عمر کو پریشان حال دیکھا تھا وہ ان کی ساس امینہ بیگم تھی۔ اس خونی تنازع کی کوئی وجہ معلوم ہو سکی؟ میں نے مشتاق سے پوچھا۔
بالکل اصل اور اندرونی وجہ تو نہیں پتہ چلی، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، لیکن سننے میں یہی آیا ہے کہ امینا کے دونوں دمادوں میں کافی دنوں سے انبن چل رہی تھی۔ پچھلے 3 4 دن سے زبانی کلامی جھڑپیں ہوتی رہی تھیں، جن کی آوازیں آس پڑوس اور بلڈنگ کے دوسرے افراد نے بھی سنی تھیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے اصل معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ مشتاق کتنا سنجیدہ نظر آ رہا تھا، جیسے واقعی کوئی گمبھیر مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہارے خیال میں کیا معاملہ ہو سکتا ہے مشتاق؟ جناب، سارے مسئلے شروع ہوتے ہیں غلط فہمیوں سے، وہ فلسفیانہ انداز میں بولا۔ میرے سامنے بھی ایسی غلطی کرنے کا موقع آیا تھا، لیکن میں نے اپنے عارضی فائدے پر مستقل سکون کو فوقیت دی، اور آج واقعی میں بہت پرسکون ہوں۔ مشتاق کی وضاحت میرے پلے نہ پڑی، اس نے میرے ذہن کو الجھا دیا تھا۔ تمہارا اس معاملے سے کیا تعلق ہے مشتاق؟ تم خود کو اس کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہو؟ وہ جی، بات دراصل یہ ہے کہ وہ سادہ سے لہجے میں بولا، میں سمجھتا ہوں یہ سارا فتنہ سسرال میں رہنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے بھی کبھی اپنے سسرال سے ایسی پیشکش ہوئی تھی، لیکن میں نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا اور کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت خوش ہوں۔ میں نے فوراً سے پیشتر مشتاق کی بات کی تہہ میں اتر گیا اور ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے کہا، تو تم مجھے یہ بتانا چاہتے ہو کہ فیصل اور عمران اپنی سسرال میں شانی امینا بیگم کے گھر میں رہ رہے ہیں؟ ہاں جناب، میں نے یہی سنا ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ عمران تو شادی کے فوراً بعد ہی یہاں آ گیا تھا، اور فیصل مہینے 1.5 مہینے سے بیوی بچوں کے ساتھ ادھر ہی رکا ہوا ہے۔ ایک گھر میں ایک سے زیادہ فیملیز رہ رہی ہوں تو برتن سے برتن کچھ زیادہ ہی ٹکرانے لگتے ہیں، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ پھر ان برتنوں کے ٹکراؤ کی آواز گھر سے نکل کر گلی محلے اور سڑک تک جا پہنچتی ہے، جیسا کہ یہاں ہوا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بیگ صاحب، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ پھر پوری اسٹار لہجے میں پوچھنے لگا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس میں تھوڑا اضافہ کرنا چاہوں گا۔ ہاں بولو، تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ وہ بولا، میرے خیال میں برتنوں کے ٹکرانے سے زیادہ بیویوں کے ٹکرانے کا شور تھا۔ مجھے پتہ چلا ہے امینا بیگم کے گھر میں خاصی گڑبڑ چل رہی ہے۔ تمہارا کہنے کا مطلب ہے دونوں بہنیں آپس میں الجھ پڑی ہیں؟ میں نے سوالیہ نظر سے مشتاق کی طرف دیکھا، جس کے نتیجے میں ان کے شوہروں کو گھر سے باہر نکل کر دست و گریباں ہونا پڑا ہے۔ جناب، میں نے کہا ہے نا، ابھی تک کوئی جھگڑے کی حقیقت کھل کر سامنے نہیں آ سکی۔ اس کا لہجہ معنی خیز ہو گیا۔ کچھ لوگوں کو میں نے دبی زبان میں یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ فیصل اپنی سالی پر بری نظر رکھتا تھا۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا، پھر پر خیال انداز میں کہا، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ میں نے حافظ اپارٹمنٹس کے چوکیدار ادریس سے راہ و رسم نکال لی ہے، وہ فخریہ لہجے میں بولا۔ وہ بھی اسی کھوج میں ہے کہ اندرون خانہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ جیسے ہی مجھ تک کوئی سنسنی خیز خبر پہنچی، میں سب سے پہلے آپ ہی کو بتاؤں گا۔ شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، تم اپنی ریسرچ جاری رکھو۔ وہ میرے ان تعریفی کلمات سے خوش ہو گیا، پھر گہری سنجیدگی سے پوچھنے لگا، بیگ صاحب، آپ نے مجھے کسی کام سے بلایا تھا؟ ہاں ظاہر ہے، بلایا تو کام سے ہی تھا، میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ حکم جناب۔ بس تم جاؤ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کام ہو گیا۔ کام ہو گیا؟ وہ الجھن زدہ انداز میں بولا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ چند روز دبے پاؤں خاموشی اور سکون سے گزر گئے۔ مشتاق نے اس جھگڑے کے حوالے سے کوئی گرما گرم اور تازہ ترین خبر نہیں دی، لیکن بعد ازاں پتہ چلا کہ وہ در پردہ اسی تحقیق میں لگا ہوا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں اپنی روزمرہ پیشہ ورانہ مصروفیت کے دوران میں اس ایشو کو بالکل ہی فراموش کر بیٹھا تھا۔ پھر ایک روز جب مشتاق اچانک میرے پاس آیا اور ایک سنگین خبر دی تو میں تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ بیگ صاحب، آپ نے کچھ سنا؟ نہیں سنا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ بتاؤ کیا ہو گیا؟ عمران نے فیصل کو قتل کر دیا ہے، وہ ہیجان خیز انداز میں بولا۔ عمران، فیصل، کون ہیں یہ دونوں؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ مشتاق نے میرے سوال کا جواب دینے سے پہلے امینا بیگم اور ماضی قریب کے جھگڑے کا حوالہ دیا تو مجھے سب یاد آ گیا۔ چند روز پہلے مینا کے ان 2 دمادوں میں سرِ عام خوب دنگا فساد ہوا تھا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور گہری سنجیدگی سے پوچھا، یہ کب کا واقعہ ہے مشتاق؟ 2 دن پہلے کا، اس نے جواب دیا۔ 2 دن پہلے ہمارے قریب اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور ہمیں کانوں کان خبر نہیں۔ میں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا،
یہ تم نے کس قسم کا دھیان رکھا ہوا ہے؟ جناب مجھے بھی آج ہی پتہ چلا ہے، وہ سادگی سے بولا، اور قتل کی یہ واردات ہمارے علاقے سے بہت دور ہوئی ہے، لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ عمران نے اتنا خطرناک کام کیا ہوگا۔ وہ اتنا ہمت والا ہوتا تو اس روز فیصل کے ہاتھوں اس بری طرح نہ پٹتا۔ تو تم یہ کہنا چاہتے ہو عمران نے فیصل کو قتل نہیں کیا؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اسے بے گناہ اس معاملے میں گھسیٹا گیا ہے۔ جناب عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن میرا دل نہیں مانتا عمران اتنے سنگین جرم میں ملوث ہوگا، وہ مضبوط لہجے میں بولا، اور اپنے دل کی یہی بات میں نے امینہ بیگم سے بھی کہی ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مشتاق، کیا اس سلسلے میں امینہ بیگم سے تمہاری بات بھی ہو چکی ہے؟ نہ صرف بات ہو چکی ہے، بلکہ میں نے اسے آپ کی صلاحیتوں کے بارے میں بھی تفصیلاً بتا دیا ہے، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ کل امینہ آپ سے ملنے کے لیے خود یہاں آئیں گی۔ واہ بھائی، تم تو بہت تیز دوڑ رہے ہو، میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ جناب آپ کا ہی شاگرد ہوں، وہ فخریہ انداز میں بولا۔ شاگرد؟ کس سلسلے میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم مجھ سے کون سا سبجیکٹ پڑھ رہے ہو بھائی؟ زندگی کا سبجیکٹ جناب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ یہاں آپ کے آفس میں بھانت بھانت کے لوگ آتے ہیں اور طرح طرح کے مسئلے سناتے ہیں، آپ ان سے جس انداز میں پیش آتے ہیں وہ میں دیکھتا رہتا ہوں، جس سے زندگی کا وہ تجربہ حاصل ہوتا ہے جو کسی اسکول یا کالج میں جانے سے نہیں مل سکتا۔ مشتاق کے مطابق مقتول فیصل فیڈرل بی ایریا میں واقع ایک میکینیکل فرم میں کام کرتا تھا۔ یہ فرم کوئی مینوفیکچرنگ ہاؤس نہیں تھا، بلکہ یہاں پر ہر قسم کی بجلی کی موٹریں، خصوصاً پانی والی موٹریں فروخت و مرمت ہوتی تھیں۔ فرید میکینیکل ورکس میں فیصل ریکوری آفیسر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ فرید خان کا مال پورے کراچی میں اور شہر سے باہر بھی جاتا تھا۔ کراچی کی ریکوری کا کام فیصل کے ذمہ تھا۔ کچھ عرصے پہلے فیصل اپنے والدین کے ساتھ سمن آباد کے علاقے میں رہتا تھا۔ اس کا باپ کفیل احمد ایک سرکاری محکمے سے ریٹائرمنٹ کے بعد کسی وکیل صاحب کے آفس میں بیٹھ رہا تھا۔ وہ وکیل صاحب دراصل مشیر انکم ٹیکس وغیرہ تھے۔ کفیل اس کے چھوٹے موٹے کام کرتا رہتا تھا۔ فیصل بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ اسے چھوٹا بھائی کامران 28 سال کا تھا۔ کامران سے چھوٹی بہن نورین 25 سال کی تھی۔ شادی سے پہلے تک تو بھائی جان فیصل سب کے لیے بہت اچھے تھے، لیکن بہو گھر میں آنے کے بعد ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ فیصل کی بیوی ماریا کی اپنی ساس نفیسہ بیگم اور نن نورین سے بالکل نہیں بنتی تھی۔ اس شادی کی ابتدا ہی سے گھر میں پھڈے شروع ہو گئے تھے۔ غلطی ماریا کی تھی، جو نفیسہ اور نورین زیادتی کر رہی تھی، یہ ایک الگ موضوع تھا، لیکن واقعہ یہ تھا کہ فیصل اپنی بیوی کو حق بجانب سمجھتا تھا، لہٰذا جب یہ جھگڑے اور فساد روز بروز بڑھتے چلے گئے تو فیصل اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے گھر چھوڑ کر الگ کہیں اپنی رہائش کا بندوبست کر لینا چاہیے۔ اس نے ایسا سوچ تو لیا تھا، لیکن اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے میں اسے 2-2.5 سال لگ گئے۔ اس دوران میں وہ ایک بیٹے کا باپ بھی بن گیا۔ کاشف اس وقت لگ بھگ 2 سال کا تھا۔ فیصلہ کر لینے کے بعد فیصل اپنے گھر سے نکلنے میں اتنا لیٹ کیوں ہوا، یہ ایک الگ بحث ہے اور ایک مکمل کہانی کا تقاضا کرتی ہے۔ الغرض کچھ عرصہ پہلے فیصل اپنے گھر والوں سے جھگڑ کر سسرال میں آ گیا تھا، جہاں چھوٹا داماد یعنی عمران پہلے سے رہائش پذیر تھا۔ چند روز امن و امان سے گزر گئے۔ امینہ بیگم کا فلیٹ 3 کمروں اور ایک بڑے کامن پر مشتمل تھا۔ ایک کمرے میں وہ خود رہتی تھیں، ایک رابعہ اور عمران کو دے رکھا تھا، اور تیسرا ڈرائنگ روم کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ جب فیصل بیوی بچوں سمیت آن ٹپکا تو امینہ اس سے تعاون کرنے پر مجبور ہو گئی، تاہم اس نے واضح الفاظ میں فیصل سے کہہ دیا تھا، دیکھو بیٹا، تم اپنے گھر والوں سے جھگڑا کر کے آئے ہو، میں تمہیں اپنے پاس رکھ تو لوں گی، لیکن اس طرح میری پوزیشن خراب ہو جائے گی، سارا الزام مجھ پر ہی آ جائے گا۔ عمران بھی تو آپ کے ساتھ رہ رہا ہے، فیصل نے دلیل دی۔ جب کسی کو عمران کے رہنے پر اعتراض نہیں تو مجھ پر کیا اعتراض ہوگا؟ تمہارے اور عمران کے کیس میں بہت فرق ہے بیٹا، امینہ بیگم نے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ عمران شادی کے فوراً بعد یہاں رہائش پذیر ہو گیا تھا، اور اب اس بات کو 1 سال ہونے کو آیا ہے۔ اس کے یہاں رہنے پر کسی کو اعتراض کرنے کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے۔ اس نے لمحے بھر کو توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، عمران کے والدین اور بہن بھائیوں میں سے کوئی اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ وہ جہاں پر کام کرتا ہے اسی شخص نے اس کے رشتہ دار اور بعد ازاں شادی میں اہم کردار ادا کیا تھا۔
اور ہمارے درمیان شادی سے پہلے ہی یہ بات طے ہو گئی تھی کہ عمران میرے ساتھ ہی رہے گا۔ میں رابعہ کو رخصت کر کے بالکل اکیلی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ عمران کے سیٹ فضل کریم کو میری مطالبہ نما تجویز پسند آئی اور وہ میری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ شاید یہ بات تمہارے علم میں نہیں ہے۔ امینہ بیگم نے توقف کر کے سوالیہ نظر سے فیصل کی طرف دیکھا تو وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، واقعی یہ بات تو مجھے پتہ نہیں تھی۔ امینہ بیگم سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، اگر عمران کے والدین یا قریبی رشتہ دار زندہ ہوتے اور ان سے اس کا میل جول بھی ہوتا تو شاید مجھے مختلف فیصلہ کرنا پڑتا۔ ہو سکتا ہے اس صورت میں اس سے رشتے سے انکار ہی کر دیتی۔ میں تو یہی چاہتی تھی کہ رابعہ میری نظر کے سامنے رہے اور… آنٹی، فیصل قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، آپ کی باتوں سے لگتا ہے آپ کو رابعہ سے زیادہ محبت ہے۔ ماریہ بھی تو آخر آپ ہی کی بیٹی ہے نا؟ تم غلط سمجھ رہے ہو بیٹا، امینہ بیگم نے بڑی رسان سے کہا، میرے لیے ماریہ اور رابعہ برابر ہیں۔ ان دونوں سے میں ایک جیسی محبت کرتی ہوں، نہ تھوڑی کم نہ تھوڑی زیادہ۔ لیکن یہ ایک فطری بات ہے کہ والدین کو اپنی اولاد میں سب سے چھوٹے کا خیال زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی سب سے چھوٹی اولاد کو بڑھاپے کا سہارا سمجھنے لگتے ہیں، اور انہیں ہر لمحہ یہی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اگر وہ انہیں چھوڑ کر چلا گیا تو وہ کس کے آسرے پر زندگی کے آخری دن گزاریں گے۔ کیا تمہارے والدین نورین کا زیادہ خیال نہیں رکھتے؟ آنٹی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، فیصل نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی، پھر بولا، ان باتوں میں الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں، بس آپ ہمیں اپنے ساتھ رکھ لیں، میں آپ کو معقول کرایہ ادا کر دوں گا، آپ اس سلسلے میں بالکل بے فکر رہیں۔ کرایہ تو عمران بھی دے رہا ہے، لیکن مسئلہ پیسوں کا نہیں فیصل، امینہ بیگم نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں تمہارے والدین کے اعتراضات اور ناراضی سے ڈرتی ہوں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ وہ اعتراض کرنے میں حق بجانب بھی ہوں گے۔ اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا اور وہ مجھ سے لڑ جھگڑ کر اپنے سسرال میں ڈیرا ڈال دیتا تو میں اس بات کو بالکل پسند نہ کرتی اور فوراً اس کے سسرال پہنچ کر خوب ہنگامہ کرتی۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی آنٹی، سمجھ رہا ہوں، فیصل نے اس بات میں گردن ہلائی، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ میرا امی ابو سے جھگڑا کس بات پر ہے؟ میرا ان سے کوئی ذاتی اختلاف یا رنجش تو نہیں، میں تو اتنے عرصے سے محض ماریہ کی خاطر لڑتا رہا ہوں۔ امی اور نورین نے اس کے خلاف بڑا مضبوط محاذ بنا رکھا ہے، اور ابو… وہ ایک لمحے کے لیے تھما، پھر طنزیہ انداز میں بولا، ابو نے تو ہمیشہ امی کی ہاں میں ہاں ملائی ہے، وہ تو کسی بھی معاملے میں یہ تک دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ اس گھر میں میرے لیے مزید قیام ممکن نہیں، تنگ آ کر میں نے گھر چھوڑا ہے، اور آپ مجھے بہت مایوس کر رہی ہیں۔ میں تمہیں مایوس نہیں کر رہی بیٹا، بلکہ حقائق سے آگاہ کر رہی ہوں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، اگر گھر چھوڑنا ناگزیر ہے تو الگ کوئی کرائے کا مکان لے کر رہنا شروع کر دو۔ میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گی تو سارا الزام مجھ پر آئے گا، خاص طور پر تمہارے گھر والے یہی سمجھیں گے کہ میں نے تمہیں ورگلایا ہے۔ میں ماریہ کی ماں ہوں، تم میری پوزیشن کی نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ ایک لمحے تک خاموش رہنے کے بعد اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آنٹی، میں سب کچھ سمجھ رہا ہوں، مجھے آپ کی پوزیشن کا بھی بڑا خیال ہے۔ ایک بات کی میں گارنٹی لیتا ہوں کہ اگر میرے گھر والوں نے آپ کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی کوشش کی تو میں ان کو خود جواب دوں گا۔ آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور جہاں تک اپنے ہاں ٹھہرانے کا تعلق ہے تو… وہ لمحے بھر کے لیے تھما، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اگر آپ اپنے گھر میں کوئی دشواری محسوس کرتی ہیں تو دوسرا فلیٹ ہمیں خالی کرا دیں۔ میں آپ کو ایڈوانس کی رقم تو نہیں دے سکتا، البتہ یہ میرا وعدہ ہے کہ اتنا ہی کرایہ ادا کرتا رہوں گا جتنا اس وقت آپ کو مل رہا ہے۔ امینہ بیگم نے چونک کر اپنے داماد کی طرف دیکھا اور گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ حافظ اپارٹمنٹس کے 3rd فلور پر 2 کمرے کا ایک فلیٹ تھا جس کا نمبر 301 تھا۔ مذکورہ فلیٹ کرائے پر اٹھا ہوا تھا اور یہ امینہ بیگم ہی کی ملکیت تھا۔ اس کے شوہر لیاقت شاہ نے زندگی میں دیگر اچھے کاموں کے علاوہ ایک نیک کام یہ بھی کیا تھا کہ اس رہائشی عمارت میں 2 فلیٹ خرید لیے تھے جو اس کی بیوہ اور یتیم بچوں کے لیے ایک عظیم سہارے سے کم نہیں تھے۔ 402 میں امینہ بیگم خود رہائش پذیر تھیں اور 301 اس نے کرائے پر اٹھا رکھا تھا۔ فیصل نے ابھی گفتگو کے دوران میں اسی فلیٹ کی جانب اشارہ کیا تھا۔ دیکھو بیٹا، امینہ بیگم نے گہری سنجیدگی سے کہا، پہلی بات تو یہ کہ میں نے وہ فلیٹ 11 ماہ کے ایگریمنٹ پر دیا ہوا ہے، جس میں سے ابھی صرف 4 ماہ گزرے ہیں، 7 باقی ہیں۔ اصولی طور پر میں 1 ماہ کا نوٹس دے کر وہ فلیٹ خالی کروا سکتی ہوں،
لیکن اس صورت میں فلیٹ کا قبضہ حاصل کرنے کے لیے مجھے کرایہ دار کی ایڈوانس رقم واپس کرنا ہوگی، جو کہ ابھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ علاوہ ازیں اگر کہیں نہ کہیں سے رقم کا بندوبست ہو بھی جائے تو پھر بھی فلیٹ خالی ہونے میں کم از کم 1 ماہ تو لگ ہی جائے گا۔ لہٰذا وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہو کر پھر گویا ہوئی، 1 ماہ سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا فیصل۔ اس موقع پر ماریا نے پہلی مرتبہ لب کشائی کی، وہ بھی وہاں موجود تھی، لیکن ابھی تک اس نے ساس داماد کی گفتگو میں حصہ نہیں لیا تھا۔ وہ امینا بیگم سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، امی ایک کام ہو سکتا ہے کہ… کون سا کام؟ امینا بیگم نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی سوال کر دیا۔ ماریا نے جواب دیا، فیصل جہاں کام کرتا ہے وہاں سے کچھ رقم ادھار لے لیتا ہے، اس طرح فلیٹ کے ایڈوانس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ ایسا کریں کہ آج ہی کرایہ دار کو 1 ماہ کے نوٹس پر فلیٹ خالی کرنے کے لیے کہہ دیں۔ آپ اس کے سامنے یہ مجبوری رکھ سکتی ہیں کہ آپ کو فلیٹ ذاتی استعمال کے لیے چاہیے، اور یہ 1 ماہ جب تک وہ فلیٹ خالی ہوگا تم لوگ کیا کرو گے؟ امینا بیگم نے سوال نظر سے باری باری بیٹی اور داماد کی طرف دیکھا۔ جواب میں فیصل کی نگاہ ماریا کی سمت اٹھ گئی، ایسے تاثرات کے ساتھ کہ سوال کا جواب اسے دینا چاہیے۔ چنانچہ ماریا نے ہمت کرتے ہوئے کہہ دیا، 1 ماہ ہم آپ کے ساتھ رہ لیں گے۔ ٹھیک ہے، امینا بیگم نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد کہا، لیکن ایک بات تم دونوں ذہن میں رکھو کہ اگر اس 1 ماہ کے دوران میں فیصل کے گھر والوں نے مجھے نشانے پر رکھ کر کوئی فساد مچانے یا پھڈا کھڑا کرنے کی کوشش کی تو پھر میں تم لوگوں سے کوئی تعاون نہیں کروں گی۔ منظور ہے، انہوں نے بایک زبان ہو کر کہا۔ اس غیر تحریر شدہ شریفانہ معاہدے کے بعد فیصل اور ماریا نے اپنے 2 سالہ بیٹے کاشف کے ساتھ امینا بیگم کے گھر کے ڈرائنگ روم میں باقاعدہ ڈیرا لگا لیا۔ اگر موازنے اور تقابل کی نظر سے دیکھا جائے تو امینا بیگم کا رویہ خاصا سخت اور غیر جذباتی دکھائی دیتا تھا۔ ٹھیک ہے، فیصل اس کا داماد تھا اور موجودہ صورتحال میں اس کے گھر والے کوئی بھی تنازع کھڑا کر سکتے تھے، لیکن امینا بیگم کے تحفظات سے قطع نظر ماریا اس کی بیٹی تھی اور 1 ماہ ہونے کے ناطے اسے اپنے رویے میں نمایاں لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ ایسے سنگین مواقع پر مائیں عموماً جس نوعیت کے کردار کا مظاہرہ کرتی ہیں، امینا بیگم کا سلوک اس سے قطعی مختلف تھا۔ اس کا شمار ایسی ہواؤں میں ہوتا تھا جو مصلحت کوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ممکن طریقے سے بیٹیوں کا گھر بسا رہنے کی کوشش کرتی ہیں۔ لہٰذا اس مقصد کے حصول کے لیے انہیں بسا اوقات انتہائی سخت فیصلے بھی کرنا پڑتے ہیں۔ چند روز بعد امینا بیگم کو یہ احساس ہوا کہ اس کے اندیشے بے بنیاد تھے۔ فیصل کے گھر والوں میں سے کسی نے آ کر یہ پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ ویسے اس نے حفظ ماہ تقدم کے طور پر کسی غیر متعلقہ شخص سے ماریا کے سسر تک کی خبر پہنچا دی تھی کہ وہ لوگ گھر سے نکل کر کہاں پڑاؤ ڈالے بیٹھے ہیں، لیکن جب ادھر سے کوئی مثبت یا منفی رد عمل سامنے نہ آیا تو اس نے بھی اپنی تشویش بھری سرگرمیوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک معاون معاملہ یہ ہوا کہ اس کے کرایہ داروں کو نیا گھر ڈھونڈنے میں مشکلات کا سامنا ہونے لگا۔ چنانچہ فیصل اور ماریا کا امینا بیگم کے ہاں قیام طول پکڑتا چلا گیا۔ سب کچھ امن و امان سے چل رہا تھا کہ اندرون خانہ ایک طوفان دھیرے دھیرے سر اٹھانے لگا۔ امینا بیگم کے خدشات خالصتاً بیرونی تھے، مگر جب دونوں دامادوں میں نوک جھونک کا آغاز ہوا تو اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ نوک جھونک بڑھتی چلی گئی اور پھر اس تنازع کی آوازیں فلیٹ نمبر 402 سے باہر بھی سنائی دینے لگیں۔ یہ چپکرشی سلسلہ اتنی تیزی سے آگے بڑھا کہ ایک روز دونوں ہم زل بلڈنگ کے باہر دست و گریباں پائے گئے تھے۔ یہ نظارہ میں نے اپنے آفس کی کھڑکی میں سے دیکھا تھا۔ اس زبردست ڈھینگا مشتی میں فیصل نے عمران کو میلے کپڑے کی طرح بے دردی سے دھو ڈالا تھا۔ اس کے بعد کی صورتحال میں بیان کر چکا ہوں۔ اگلے روز امینا بیگم میرے چیمبر میں موجود تھی۔ اسے یہاں تک پہنچانے میں غالباً ہاتھ مشتاق کا ہی تھا۔ وہ مجھے گزشتہ روز ہی اس کی یقینی آمد کے بارے میں بتا چکا تھا۔ میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا اور اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر بآہستگی بیٹھ گئی، پھر چاروں جانب نظر دوڑا کر میرے چیمبر کا جائزہ لینے لگی، جیسے یہ اطمینان کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ مشتاق کے مشورے کو مان کر اس نے کوئی غلطی تو نہیں کی۔ میں اس دوران میں بغور اسے دیکھتا رہا۔ امینا بیگم کی عمر لگ بھگ 50 سال رہی ہوگی۔ رسمی الیک سلیک کے بعد میں نے اس سے کہا، امینا بیگم، میرے آفس میں کام کرنے والے ایک شخص نے گزشتہ روز مجھے آپ کی آمد کے مقصد کے بارے میں مختصراً بتا دیا تھا، لیکن ظاہر ہے تفصیل تو آپ ہی کو بیان کرنا ہوگی۔ بات ختم کرتے ہی میں نے رف پیڈ اور قلم سنبھال لیا، پھر منتظر سوالیہ نظر سے امینا بیگم کی طرف دیکھنے لگا۔
اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مشتاق بھلا آدمی ہے، اس نے مجھے آپ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے بارے میں بتایا ہے اور اس بات کا بھی یقین دلایا ہے کہ آپ مجھے مشکل کی اس گھڑی سے نکال لیں گے۔ میں تو عجیب سی آزمائش میں ڈال دی گئی ہوں، پتہ نہیں یہ کیسا امتحان ہے۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، مجھ سے زیادہ میری بیٹیاں دونوں عذاب میں آئی ہوئی ہیں۔ فیصل کی موت نے جہاں ماریہ کو بیوہ کیا ہے، وہاں عمران کی گرفتاری نے رابعہ کے مستقبل کی راہیں تاریک کر دی ہیں۔ میں مانتی ہوں عمران اور فیصل میں بڑی رنجشیں پل رہی تھی، لیکن میں عمران کی فطرت اور عادت سے بھی اچھی طرح واقف ہوں۔ وہ لڑائی بھڑائی میں تو شاید کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، مگر کسی انسان کی جان لینا اس کے بس کی بات نہیں۔ میں یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ فیصل کو عمران نے قتل کیا ہے، لیکن پولیس عمران پر ایسا ہی الزام لگا رہی ہے۔ دیکھیں امینا بیگم، اس کے خاموش ہونے پر میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، پولیس نے اگر آپ کے چھوٹے داماد کو بڑے داماد کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا ہے تو اس عمل کے لیے ان کے پاس کوئی ٹھوس دلیل بھی ہوگی۔ آپ اس حوالے سے کچھ بتائیں گی؟ میری اب تک کی معلومات کے مطابق عمران کی گرفتاری میں سب سے بڑا ہاتھ اسلم نامی ایک شخص کا ہے۔ وہ اس وقت فیصل کے ساتھ تھا جب فیصل پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ اسلم نے قاتل کا جو حلیہ بیان کیا ہے وہ بڑی حد تک عمران پر فٹ بیٹھتا ہے۔ اس واقعے کے فوراً بعد اسلم نے فیصل کے والدین سے رابطہ کیا اور انہیں صورتحال کی سنگینی کے بارے میں بتایا۔ حلیے کے حوالے سے فیصل کے والدین کا شک سیدھا عمران کی طرف گیا، لہٰذا ان کے نشاندہی پر پولیس نے عمران کو فیصل کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، میں سمجھتی ہوں مجھے یقین ہے کہ عمران بے گناہ ہے، اسے کسی گہری سازش کے تحت اس معاملے میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ کے پاس میں اس لیے آئی ہوں کہ عمران کی وکالت کرتے ہوئے آپ اسے اس مصیبت سے نکال لیں۔ آپ کو میری نازک پوزیشن کا تو احساس ہو ہی گیا ہوگا۔ یہ احساس تو مجھے اسی وقت ہو گیا تھا جب میں نے کچھ عرصہ پہلے ان دونوں کو اس کھڑکی میں کھڑے ہو کر دست و گریباں ہوتے دیکھا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کی عقبی جانب کھلنے والی کھڑکی کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ تشویشناک صورتحال آگے چل کر ایسی ہولناک شکل اختیار کر لے گی۔ میں نے تھوڑا وقفہ دیا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کہا، میری معلومات کے مطابق فیصل اور عمران آپ ہی کے ساتھ رہ رہے تھے، پھر ان کے باہمی تنازع کے بعد فیصل اپنے بچے اور بیوی کے ساتھ کہیں اور شفٹ ہو گیا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے دونوں دامادوں کے مابین کس نوعیت کے اختلافات تھے؟ کوئی جواب دینے کے بجائے امینا بیگم متذبذب نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے دو ٹوک لہجے میں اس پر واضح کر دیا، امینا بیگم، اگر آپ کی خواہش ہے کہ میں اس کیس میں وکیل صفائی کا کردار ادا کرتے ہوئے آپ کے چھوٹے داماد عمران کو اس بھنور سے نکال لوں تو آپ کو مجھ سے بھرپور تعاون کرنا ہوگا، اور اس تعاون کا آغاز ہوگا راست گوئی سے۔ لہٰذا سچ سچ بتائیں وہ کون سے عوامل تھے جو فیصل اور عمران کے بیچ فساد جنم دینے کا باعث بنے؟ چند لمحات کی خاموشی کے بعد وہ بتانے لگی، بیگ صاحب، اس بات میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ دونوں بیٹیوں میں سے میرا دھیان زیادہ تر رابعہ پر ہے، اس لیے عمران بھی میرے زیادہ قریب ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ وہی شخص قریب ہوتا ہے جو قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ فیصل نے کبھی ایسی کوئی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، فطری طور پر فیصل کو میں نے عمران سے جیلس ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ فیصل ذرا ذرا سی بات کو اپنی انا کا اور خودداری کا مسئلہ بنا لیتا تھا، جس کی وجہ سے دونوں بہنوں یعنی ماریہ اور رابعہ میں بھی تناؤ کسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ جب ایک چھت کے نیچے اور ایک چار دیواری کے اندر اس نوعیت کی صورتحال جنم لے لے تو پھر آئے دن کوئی نہ کوئی نیا فتنہ ضرور سر اٹھانے پر آمادہ نظر آتا ہے۔ یہی سب کچھ ہمارے گھر میں بھی ہو رہا تھا، جس کا ایک نظارہ چند روز پہلے آپ نے بھی اتفاق سے دیکھ لیا تھا۔ میں جہاں تک سمجھ پائی ہوں فیصل عمران کو دبانے کی کوشش میں رہتا تھا۔ اس روز بھی زیادتی کی ابتدا فیصل ہی کی طرف سے ہوئی تھی، اور زبانی گالم گلوچ کے علاوہ اس نے عمران کو اچھا خاصا زد و کوب بھی کیا تھا۔ آپ کی وضاحت اپنی جگہ درست ہوگی، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، میں نے متعاملانہ انداز میں کہا، آپ کے پیش کردہ پس منظر میں عمران کی بڑی معقول صورت ابھر کر سامنے آتی ہے، لیکن دوسری جانب فیصل کا غصہ اور زیادتی یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر اسے عمران سے ایسی کون سی تکلیف تھی جو وہ آئے دن اس سے لڑائی جھگڑا کرتا رہتا تھا۔ آخر عمران بھی تو اسے کچھ نہ کچھ کہتا ہوگا نا؟ امینا بیگم نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے وہ کسی راز کو منکشف کرنے جا رہی ہوں۔ میں جب تک اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا،
وہ کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولی، میرا خیال ہے عمران فیصل کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ اسے فیصل سے شدید نفرت تھی، اور اس نفرت کا سبب رابعہ تھی۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ عمران رابعہ سے شدید محبت کرتا ہے، مگر فیصل رابعہ کو جس نظر… میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو مینا بیگم چونک کر بولی، آپ کو اس معاملے کے بارے میں معلوم ہے؟ ہاں، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میری معلومات کے مطابق فیصل نظر کا اچھا انسان نہیں تھا، وہ رابعہ پر بری نگاہ ڈالتا تھا۔ رابعہ کے بنسبت عمران نے یہ بات جلدی محسوس کر لی تھی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، وہ قطعیت سے بولی، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ واقعی فیصل کی نیت میں ٹیڑھ موجود تھی۔ جب عمران نے اس حوالے سے مجھے بتایا اور میں نے خاص طور پر نوٹ کیا تو پتہ چلا وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ رابعہ فیصل کو دلہا بھائی سمجھتی تھی، اور وہ اس کے لیے دل میں کسی اور قسم کے جذبات اور ذہن میں کسی اور ہی نوعیت کی سوچ رکھتا تھا۔ اور اس روز بلڈنگ کے باہر جو ہنگامہ آرائی ہوئی تھی، اس کا سبب بھی یہی معاملات تھے۔ میں نے کریدنے والے انداز میں کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بیگ صاحب۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، اس دن تو الٹا شور کوتوال کو پیٹنے والا معاملہ ہو گیا تھا۔ اس فتنے کی جڑ میں فیصل بیٹھا ہوا تھا۔ وہی اصول قصوروار تھا، لیکن بری طرح عمران کو مارا پیٹا گیا۔ اس رات کے بعد میں نے فیصل کو کھری کھری سنا ڈالی تھی۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، مجھے اچھی طرح یہ محسوس ہو گیا تھا کہ فیصل کو اپنے پاس ٹھہرا کر میں نے سنگین غلطی کی تھی۔ میں نے جب اس کی کوتاہیاں اور غلطیاں گنوائیں تو وہ الٹا مجھ پر گرجنے برسنے لگا۔ اس کا موقف یہ تھا کہ میں خواہ عمران کی سائیڈ لیتی ہوں۔ میں نے بڑے کڑے الفاظ میں اس پر واضح کر دیا، میں کس کی مخالف ہوں اور کس کی حامی، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ آج اتنا بڑا تماشا اس بلڈنگ کے اندر اور باہر ہوا ہے، اس کے بعد میں تم سے یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کہیں اور شفٹ ہو جاؤ۔ میں اب مزید اپنے گھر کا سکون برباد کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ آپ کی اس دھمکی کا کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ اس کے خاموش ہونے پر میں نے پوچھا۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولی، تیسرے دن ہی وہ ماری اور کاشف کو لے کر کرائے کے فلیٹ میں منتقل ہو گیا تھا۔ کہاں؟ گلستان جوہر میں، امینہ بیگم نے جواب دیا۔ یہ علاقہ ابھی آباد ہونا شروع ہوا ہے، اسے نسبتاً کم کرائے پر فلیٹ مل گیا تھا۔ وہاں رہائش اختیار کیے ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ یہ واقعہ پیش آ گیا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی اور بے بسی سے بولی، یہ ہے تمام کہانی بیگ صاحب۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر امینہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے بتایا ہے کہ عمران کو کسی اسلم نامی شخص کی نشاندہی پر گرفتار کیا گیا ہے۔ آپ اس آدمی کے بارے میں اور کیا جانتی ہیں؟ کچھ زیادہ نہیں جناب، وہ عام سے لہجے میں بولی۔ سننے میں یہی آیا ہے کہ اسلم بھی اسی دکان پر کام کرتا ہے جہاں فیصل ملازم تھا۔ اسلم کی رہائش بھی جوہر ہی کے علاقے میں ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے فیصل کو کرائے کا گھر دلانے میں اس نے بڑی مدد کی تھی۔ وقوعہ کی رات اسلم نامی یہ شخص بھی فیصل کے ساتھ ہی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر جوہر کی طرف جا رہا تھا کہ یہ حادثہ پیش آ گیا۔ میں نے تصدیق طلب نظر سے مینا بیگم کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، یہی حالات تھے، وہ آہستگی سے بولی، پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد دکھی لہجے میں کہا، بیگ صاحب، آپ میری نازک پوزیشن کا احساس کر سکتے ہیں۔ فیصل کے قتل کے بعد ماریہ بیوہ ہو گئی ہے۔ اگر عمران کو کچھ ہو جاتا ہے تو رابعہ کی زندگی بھی جہنم کا نمونہ پیش کرے گی۔ عمران کو کچھ نہیں ہوگا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ کسی بھی طرح آپ عمران کو باعزت بری کروا دیں تو میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ وہ سراپا التجا بن گئی۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ عمران بے گناہ ہے اور بے قصور ہے۔ اسے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس چکر میں پھنسایا گیا ہے۔ اگر عمران قتل کی اس واردات میں ملوث نہیں تو میں اس کی رہائی کے لیے پورا زور لگاؤں گا۔ میں نے امینہ بیگم کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، آپ کو زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے بیگ صاحب، اس نے دعائیہ انداز میں کہا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، امینہ بیگم، تسلی رکھیں کہ میں نے آپ کے چھوٹے داماد کا کیس لے لیا ہے۔ اب آپ مجھے اس کے کام کاج اور دیگر مصروفیات کے بارے میں بتائیں تاکہ میں کوئی عملی قدم اٹھانے سے پہلے اچھی طرح غور و فکر کر سکوں۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں کل کسی وقت تھانے جا کر عمران سے بھی ملاقات کروں گا۔ وہ اس وقت عدالتی ریمانڈ پر پولیس کسٹڈی میں ہے۔ جب تک پولیس چالان کے ساتھ اسے عدالت میں پیش نہیں کر دیتی، عملی طور پر کوئی کارروائی ممکن نہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا؟
جی بیگ صاحب، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں اچھی طرح سمجھ رہی ہوں۔ اگلے روز میں نے تھانے جا کر عمران سے ایک بھرپور ملاقات کر لی۔ عدالت ریمانڈ پر جو شخص پولیس کی کسٹڈی میں ہوتا ہے، اس سے ملنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کام کے لیے بعض ٹوٹکے بھی آزمانا پڑتے ہیں۔ ایسے ٹوٹکوں کا میں اپنی کہانیوں میں بار بار ذکر کر چکا ہوں، لہٰذا فی الحال اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ عمران کی عمر لگ بھگ 30 سال رہی ہوگی۔ وہ درمیانے قد کا مالک ایک موٹا شخص تھا۔ اپنی وضاحت اور حرکات و سکنات سے وہ ایک صلح جو اور امن پسند نظر آتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اس روز فیصل کے ہاتھوں بری طرح پٹ گیا تھا۔ عمران نے ہلکی سی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس روز عمران کی زبانی جو معلومات مجھ تک پہنچی، ان میں زیادہ تر باتیں وہی تھی جو امینہ بیگم پہلے ہی مجھے بتا چکی تھی۔ تاہم عمران نے کچھ ایسے انکشافات بھی کیے جو اس کو بے گناہ ثابت کرنے میں معاون ثابت ہو سکتے تھے۔ بس تھوڑا سا گراؤنڈ ورک کر کے چند شواہد جمع کرنے کی ضرورت تھی، اور اس کام کے لیے میری نگاہ میں مشتاق سے اچھا آدمی اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے عمران کی کتھا سننے کے بعد اسے تسلی دی کہ وہ زیادہ پریشان نہ ہو۔ میں اس کو بچانے کے لیے اپنی بہترین صلاحیتیں آزماؤں گا۔ وہ خاصا مطمئن اور ایزی نظر آنے لگا۔ میں نے اسے چند ضروری ہدایات دیں۔ میں تھانے سے نکل آیا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس ملاقات کے دوران میں نے وکالت نامے اور دیگر اہم کاغذات پر عمران کے دستخط لے لیے تھے۔ عمران سے ہونے والی یہ ملاقات میرے لیے خاصی اطمینان بخش تھی۔ اگلے روز میں نے مشتاق کو اپنے چیمبر میں بلایا۔ وہ میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تو میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ آج پہلی مرتبہ میرے چیمبر میں داخل ہوا ہو۔ وہ روزانہ کئی مرتبہ میرے پاس آتا تھا، لیکن آج پہلی بار میں نے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کی دعوت دی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، شمینہ بیگم کے چھوٹے داماد کا کیس تم ہی میرے پاس لے کر آئے ہو نا؟ اس نے کچھ ایسے انداز میں میری طرف دیکھا جیسے یہ کام کر کے اسے کوئی بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہو۔ ایک لمحے کے متفکر توقف کے بعد اس نے معتجب لہجے میں مجھ سے استفسار کیا، جی بیگ صاحب، کیا ہو گیا؟ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا مشتاق، لیکن بہت کچھ ہو سکتا ہے، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، اور یہ سب کچھ اسی وقت ہوگا جب ہم کرنا چاہیں گے۔ ہم؟ وہ متعاملانہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ ہاں ہم، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ تمہاری نظر میں امینہ کا داماد بے گناہ ہے نا، اور تم اس کی باعزت رہائی کے بھی خواہاں ہو؟ جی ہاں، میں تو یہی چاہتا ہوں۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ تو پھر عمران کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے تمہیں میرے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں عدالت کے کمرے میں اور تم باہر ہاتھ پاؤں مارو گے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ وہ گزشتہ 4-5 سال سے میرے ساتھ کام کر رہا تھا، اور میں مختلف کیسوں میں اس کی مدد سے چھوٹے موٹے کام نکلواتا رہتا تھا، لہٰذا وہ فوراً سے پیشتر میرا اشارہ سمجھ گیا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نمودار ہوئی۔ اس نے معنی خیز انداز میں سر کو اس باتیں جنبش دی اور خاصے ولولے انگیز لہجے میں بولا، بتائیں بیگ صاحب، کرنا کیا ہے؟ میں نہایت ہی سنجیدہ انداز میں مشتاق کو فضل کریم اسلم، فرید موٹرز کے مالک فرید خان اور چند دیگر افراد کے بارے میں خصوصی ہدایات دینے لگا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے عدالت میں چالان پیش کر دیا۔ اس موقع پر میں نے اپنے موکل کی ضمانت کرانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن میری یہ صحیح بارآور نہ ہو سکی۔ قتل کے ملزم کی ضمانت تقریباً ناممکن ہی ہوتی ہے۔ اس بارے میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ وضاحت کی ہے۔ اسلم کا نام استغاثہ کے گواہوں میں شامل تھا۔ اسی کی نشاندہی پر پولیس نے عمران کو فیصل کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ استغاثہ کے علاوہ یہ بندہ میرے لیے بھی بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ فیصل اور اسلم چونکہ ایک ہی جگہ کام کرتے تھے، لہٰذا فرید خان کی اہمیت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جج نے ملزم کی درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے اسے جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا اور عدالتی کارروائی کے لیے 15 دن کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں وقوع اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول فیصل کی موت جمعہ اور ہفتہ کے درمیانی رات 9 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، اور وجہ موت 2 گولیاں تھیں جو اس کے سینے میں اتاری گئی تھیں۔ ان گولیوں نے دل میں جگہ بنائی اور چند لمحات میں اسے موت کی آغوش میں پہنچا دیا۔ جائے وقوع یونیورسٹی روڈ کا ایک تاریک اور سنسان حصہ تھا۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح گلستان جوہر ابھی اتنا آباد نہیں ہوا تھا۔ رات کے وقت
نیبا چورنگی سے آگے بڑھے تو ہر جانب سناٹے کا راج محسوس ہوتا تھا۔ قتل کی یہ واردات بھی اسی غیر آباد علاقے میں پیش آئی تھی۔ واقعات کے مطابق مقتول فیصل اور اس کا ساتھی اسلم موٹر سائیکل پر سوار ہو کر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ یونیورسٹی روڈ پر ملزم اچانک ان کے سامنے آ گیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے یہ سوچتے ہوئے کہ پتہ نہیں کون مصیبت زدہ ہے، موٹر سائیکل روک دی۔ ملزم نے بڑی سرعت سے پسٹل نکالا اور یکے بعد دیگرے فیصل پر 2 فائر کر دیے، جو موٹر سائیکل کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس صورتحال نے فیصل کے عقب میں بیٹھے اسلم کو بوکھلا دیا۔ اسی بوکھلاہٹ میں اسے مطلق احساس نہ ہوا کہ کب اس نے غیر ارادی طور پر موٹر سائیکل سے نیچے جمپ لگا دی تھی۔ جب وہ سنبھالا تو حالات کا پاسا پلٹ چکا تھا۔ فیصل سینے پر 2 گولیاں کھا کر زمین بوس ہو چکا تھا۔ اس کے گھائل جسم نے بڑے خطرناک انداز میں چند جھٹکے کھائے اور پھر ٹھنڈا ہو گیا۔ اسلم خوفزدہ ہو گیا۔ اسے سمجھنے میں قطعاً کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ فیصل میں اب زندگی باقی نہیں رہی تھی۔ اس افراتفری کے دوران میں حملہ آور قاتل موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اسلم کے حواس جب ٹھکانے آئے تو اس نے پہلی فرصت میں فیصل کے گھر واقع سمن آباد فون کر کے انہیں حالات کی سنگینی سے آگاہ کیا۔ اسلم کی زبانی نامعلوم قاتل کا حلیہ سن کر فیصل کے گھر والوں نے فوراً یہ فتویٰ صادر کر دیا کہ وہ نامعلوم شخص فیصل کے ہمزلف عمران کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگلے مرحلے پر پولیس سے رابطہ کیا گیا۔ حالات و واقعات کی روشنی اور اسلم کی نشاندہی پر رات 1 بجے عمران کو اس کے گھر سے فیصل کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس کیس کا ایک دلچسپ پہلو یہ بھی سامنے آیا کہ اس رات مقتول کے پاس کمپنی کی ایک بھاری رقم بھی موجود تھی۔ لگ بھگ 25,000 روپے کی یہ رقم ایک چھوٹے ہینڈ بیگ میں محفوظ تھی۔ نامعلوم قاتل اس ہینڈ بیگ کو بھی اڑا لے گیا تھا، جو محسوس ہوتا تھا جیسے قاتل نے محض اس رقم کے حصول کے لیے فیصل کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ جیسا کہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ عدالت کی ابتدائی کارروائی میں بڑی خشک، بور اور سست ہوتی ہے، اس لیے میں نے ہمیشہ اس کی تفصیل بیان کرنے سے اجتناب برتا ہے۔ اس بار بھی ایسا ہی کرنے کا ارادہ ہے۔ اپنے ملازم کو میں نے جو فرائض سونپے تھے، اس دوران میں اس نے وہ تمام کام بڑی خوش اسلوبی سے نپٹا لیے تھے۔ مشتاق کو میں پہلے بھی 1-2 بار ایسی مہمات میں آزما چکا تھا، وہ بہت اچھے نتائج دیتا تھا۔ اس پس منظر میں اس کا یہ دعویٰ بالکل سچا تھا کہ وہ مجھ سے بہت کچھ سیکھتا رہتا ہے۔ مشتاق کی فراہم کردہ معلومات سے میں خوش اور مطمئن تھا۔ مجھے یقین تھا جب اس کیس کی باقاعدہ سماعت شروع ہوگی تو ابتدا ہی سے میرا پلڑا بھاری رہے گا۔ میری معلومات کے مطابق اس کیس میں اس وکیل نے فیصل کے والد کفیل احمد کی بڑی مدد کی تھی، جس کے پاس وہ ملازم تھا۔ تاہم مذکورہ وکیل ریاض اس کیس میں وکیل استغاثہ کا کردار ادا نہیں کر رہا تھا، وہ محض کفیل احمد کو قانونی مشورے دیا کرتا تھا۔ اس دوران میں 2-3 مرتبہ امینہ بیگم بھی مجھ سے ملنے دفتر آئی۔ یا اس کی نازک پوزیشن کو اچھی طرح محسوس کر سکتا تھا۔ وہ ایک عجیب سی 2 طرفہ مصیبت میں گرفتار تھیں۔ تاہم میری تسلی اور حوصلے نے اس کی ذہنی صحت پر خاصے خوشگوار اثرات مرتب کیے تھے۔ وہ کسی حد تک مطمئن اور پرسکون دکھائی دیتی تھیں۔ ایک بار اصرار کر کے مینا بیگم مجھے اپنے ساتھ گھر بھی لے گئی۔ میں دفتر سے فارغ ہونے کے بعد اس کے ساتھ چلا گیا تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی بے ضرر خواہش تھی جسے پورا کرنے میں مجھے کوئی قباحت نظر نہ آئی۔ اس روز امینہ بیگم کی دونوں بیٹیوں ماریہ اور رابعہ سے بھی ملنے کا اتفاق ہوا۔ ان دونوں بہنوں میں صرف عمر اور جسمانی صحت کا تھوڑا فرق تھا، تاہم وضاقت اور حلیے سے وہ ایک ہی جیسی نظر آتی تھی۔ امینہ بیگم نے مجھے بتایا جب تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی یہ بالکل ایک جیسی تھی۔ ماریہ کو بیوہ ہوئے ابھی چند روز ہی گزرے تھے۔ میرا خیال تھا وہ عدت میں بیٹھی ہوگی اور اس سے میرا سامنا نہیں ہو سکے گا، لیکن جب میں امینہ بیگم کے گھر پہنچا تو دونوں بہنوں سے میری باقاعدہ ملاقات ہوئی۔ میں نے بھی اس موقع پر عدت کے حوالے سے کوئی سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ یہ خالصتاً ان کا ذاتی معاملہ تھا اور مجھے اس گھر کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ چائے پینے کے دوران میں نے باری باری دونوں بہنوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ جو کچھ بھی ہوا مجھے اس کا سخت افسوس ہے۔ میں فیصل کو زندہ تو نہیں کر سکتا، لیکن مجھے آپ لوگوں سے گہری ہمدردی ہے۔ اگر ہم سے خصوصاً مجھ سے ہمدردی ہے آپ کو، تو پھر آپ جلد از جلد میرے شوہر کو باعزت بری کروا دے وکیل صاحب۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی رابعہ نے دکھی لہجے میں کہا، مجھے یقین ہے کہ وہ بے گناہ ہیں۔ میں بھی ایسا ہی سمجھتا ہوں، اسی لیے میں نے عمران کا کیس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا،
لیکن اس سلسلے میں مقتول کی بیوہ ماریہ کی رائے بھی لینا چاہوں گا۔ بات ختم کرتے ہی میں نے ماریہ کی جانب دیکھا۔ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولی، کیسی رائے وکیل صاحب؟ عمران کے بارے میں رائے؟ میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، عمران تمہارا بہنوئی ہے، تم کم از کم 1 سال سے اسے جانتی ہو، اس کی عادات و اطوار سے واقف ہو، تمہارا کیا خیال ہے عمران اتنا سنگین قدم اٹھا سکتا ہے؟ بظاہر ایسا لگتا تو نہیں، وہ سادہ سے لہجے میں بولی، عمران بڑے ٹھنڈے مزاج کا مالک ہے، اسے بہت کم غصہ آتا ہے، مجھے تو بالکل یقین نہیں آ رہا کہ اس نے فیصل کی جان لی ہے۔ بولتے بولتے اس کی آواز رند گئی۔ میں اور آپ عمران کو قصوروار نہیں سمجھتے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، رابعہ اور امینہ بھی ہماری ہم خیال ہیں، ممکن ہے اور بھی چند افراد ہم سے اتفاق کرتے ہوں، لیکن یہ کافی نہیں۔ میں لمحے بھر کے لیے سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، یہ اس لیے کافی نہیں کہ استغاثہ اسے فیصل کا قاتل سمجھتا ہے، جبھی وہ اس وقت جیل کی دیواروں کے پیچھے مقید ہے، لیکن آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کے عمران کے لیے عدالت میں فائٹ کروں گا اور اسے بے قصور ثابت کر کے رہوں گا۔ رابعہ سے بھی میں نے گھما پھرا کر فیصل کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی۔ رابعہ نے اس حقیقت کا اعتراف کیا کہ مقتول کی نگاہ میں اسے اپنے لیے خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ اس نے اپنے اس احساس کے بارے میں عمران کو بتا دیا تھا۔ پہلے تو عمران کو اس کی شکایت پر یقین نہیں آیا، لیکن جب اس نے خود بعض مواقع پر فیصل کو قابل مذمت حرکتیں کرتے دیکھا تو پھر وہ اس کے خلاف ہو گیا، اور یہی مخالفت دونوں دمادوں کے بیچ جھگڑے کا سبب بنی تھی۔ اس روز میں اپنے دفتر کی کھڑکی میں سے حافظ اپارٹمنٹس کے سامنے جو مارا ماری دیکھی تھی وہ اسی بد نظری کا نتیجہ تھی۔ عمران اپنی ساس سے بہت قریب تھا اور اس نے سارا معاملہ منوان امینہ بیگم کے سامنے رکھ دیا تھا۔ چنانچہ گھر کے اندر ایک گرما گرم نشست ہوئی جس میں فیصل نے خود پر عائد تمام تر الزامات کی تردید کرتے ہوئے وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ سنا دیا تھا، اور پھر چند روز بعد ہی وہ ماریہ اور کاشف کو لے کر جوہر والے فلیٹ میں منتقل ہو گیا تھا۔ ماریہ نے اس معاملے میں اپنے شوہر کے خلاف کھل کر تو نہیں کہا، تاہم اس بات سے وہ انکار نہ کر سکی کہ فیصل کی نیچر میں اس مرض کے جراثیم موجود تھے۔ پہلے بھی اسے فیصل سے اس نوعیت کی شکایات رہی تھیں۔ میری تسلی کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا۔ میں نے ایک اچھی چائے ماں لوازمات کے لیے تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کیا اور عمران کے حوالے سے تسلی دینے کے بعد گھر سے نکل آیا۔ لگ بھگ 2 ماہ بعد اس کیس کی باقاعدہ سماعت کا آغاز ہوا۔ اس دوران میں نے اچھا خاصا ہوم ورک کر لیا تھا۔ جج اپنی مخصوص کرسی پر آ کر بیٹھا تو عدالتی کارروائی شروع ہوئی۔ ملزم عمران ایکیوزڈ باکس میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے اسے جو ہدایات دی تھیں وہ اچھی طرح اس کی سمجھ میں جگہ بنا چکی تھیں۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ میرے پڑھائے ہوئے سبق کے مطابق ملزم نے صحت جرم سے صاف انکار کر دیا۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہی ہیں کہ پولیس کی تحویل میں کیے جانے والے اقبال جرم کو عدالت کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ استغاثہ کی جانب سے گواہوں کا سلسلہ شروع ہوا تو میں نے جج سے درخواست کی، یور آنر، میں اس کیس کے انکوائری آفیسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کیس کا تفتیشی افسر سب انسپکٹر صابر حسین تھا۔ وہ درمیانے قد کا مالک ایک موٹی تونت والا شخص تھا۔ جج نے فوراً سے پیشتر میری فرمائش پوری کر دی۔ صابر حسین گواہوں والے کٹہرے میں آ کر کھڑا ہوا تو میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہا، صابر صاحب، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ آپ اس کیس کے انکوائری آفیسر ہیں؟ میں نے جرا کا آغاز کرتے ہوئے کہا، یقیناً آپ نے بڑی ٹھیک ٹھاک انکوائری کی ہوگی۔ اس انکوائری کے سلسلے میں آپ سے چند سوالات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اس سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ قتل کی اس واردات کی اطلاع آپ تک کب اور کیسے پہنچی؟ کب کا جواب تو یہ ہے جناب کہ ہمارے روزنامچے کے مطابق جمعے کی رات ٹھیک 10:15 پر فون کے ذریعے ہمیں اطلاع ملی کہ یونیورسٹی روڈ پر قتل کی ایک واردات ہو گئی ہے۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اور اطلاع دینے والے شخص کا نام ہے اسلم۔ یہ وہی اسلم صاحب ہے نا جن کا نام استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں بھی شامل ہے؟ میں نے آنکھیں سکیڑ کر آئیو کی طرف دیکھا جو وہ وقوع کی رات مقتول کے ساتھ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر اپنے گھر کی جانب جا رہے تھے۔ جی ہاں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اسلم نامی یہ شخص مقتول کے ساتھ ہی کام کرتا تھا اور اتفاق سے ان دونوں کی رہائش بھی ایک ہی علاقے میں تھی، یعنی گلستان جوہر میں۔ اور اطلاع دینے والے شخص کا نام ہے اسلم۔ یہ وہی اسلم صاحب ہے نا
جن کا نام استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں بھی شامل ہے۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر آئیو کی طرف دیکھا جو وقوعہ کی رات مقتول کے ساتھ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر اپنے گھر کی جانب جا رہے تھے۔ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک جگہ پہنچے ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اسلم نامی یہ شخص مقتول کے ساتھ ہی کام کرتا تھا اور اتفاق سے ان دونوں کی رہائش بھی ایک ہی علاقے میں یعنی گلستان جوہر میں ہے۔ نہ صرف ایک علاقے میں ہے بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب رہے تھے۔ میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، مقتول کو اپنے نزدیک کرائے کا فلیٹ دلانے میں اسلم نامی اس بندے نے بڑا اہم اور دوستانہ کردار ادا کیا تھا۔ وہ محض اس بات میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ میں نے سلسلہ سوالات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور آپ واردات کی اس اطلاع کے کتنی دیر بعد جائے وقوعہ پر پہنچے تھے؟ ہم 10:30 بجے جائے واردات پر پہنچ گئے تھے، یعنی ٹھیک 15 منٹ میں۔ جی ہاں بالکل۔ جب آپ وقوعہ پر پہنچے تو وہاں اور کون کون لوگ موجود تھے؟ میں نے پوچھا۔ ایک تو یہ اسلم ہی تھا، انکوائری آفیسر نے جواب دیا، اور چند راہگیر بھی وہاں جمع تھے۔ یعنی مقتول کے ورثاء میں سے ابھی وہاں کوئی نہیں پہنچا تھا؟ جی نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ مقتول کے والدین کی رہائش ادھر سمان آباد میں ہے۔ میرا ذاتی خیال ہے اس نوعیت کی خبر سن کر تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہوں گے، لہٰذا انہیں موقع پر پہنچنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ وہ ہمارے بعد آئے تھے، مقتول کا باپ کفیل احمد اور چھوٹا بھائی کامران۔ آپ کے جواب سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلم نے ہی آپ کو فون کرنے کے علاوہ مقتول کے ورثاء کو بھی اس اندوناک واقعے کی اطلاع دی۔ جی ہاں، وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ اس مقدمے کی FIR اور چالان وغیرہ میں اس بات کا ذکر موجود ہے۔ ہاں موجود ہے، اور میں نے پڑھا بھی ہے، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ لیکن میں دراصل آپ سے کوئی اور بات کرنے والا تھا۔ کون سی بات؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، مقتول اور اس کا کولیگ اسلم ایک ہی علاقے یعنی گلستان جوہر میں رہائش پذیر تھے، اور قتل کی یہ واردات یونیورسٹی روڈ پر پیش آئی ہے جو کہ گلستان جوہر کی بغل سے گزرتی ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، پھر کیا وجہ ہے کہ اسلم نے مقتول کی بیوی ماریہ کو اس واقعے کی اطلاع دینا ضروری نہیں سمجھا؟ وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا، یہ بات میرے علم میں نہیں تھی جناب، لیکن میرے علم میں ہے، کیونکہ اس سلسلے میں مقتول کی بیوہ سے میری تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ استغاثہ کے نمائندے ہیں اور اسلم استغاثہ کا گواہ۔ میں تو یہی سمجھ رہا تھا آپ کو اپنے گواہوں کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہوں گی۔ میرے اس استفسار کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو تیزی سے آگے بڑھاتے ہوئے کہا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول فیصل کی موت سینے میں اترنے والی 2 گولیوں کے سبب واقع ہوئی۔ 6 گولیاں کسی پسٹل سے چلائی گئی تھیں، یعنی اس واردات میں پسٹل ایک آلہ قتل کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ میں لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے پوچھا، کیا آپ نے آلہ قتل برآمد کر لیا؟ نہیں، اس نے قطعیت سے جواب دیا، اور وہ رقم وہ بھی نہیں مل سکی۔ وہ کسیانہ ہو کر بولا، کیا آپ نے کس قسم کی تفتیش کی ہے تفتیشی افسر صاحب؟ میں نے تنزیہ لہجے میں کہا، آلہ قتل کا کچھ پتہ نہیں، لوٹی ہوئی رقم کی کوئی خبر نہیں، یہی ہے آپ کی انویسٹیگیشن؟ دیکھیں جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، استغاثہ کا گواہ اسلم ایک ایسا شخص ہے جو واردات کے وقت جائے وقوعہ پر موجود تھا۔ اس نے قاتل کا جو حلیہ بیان کیا تھا اسی کی روشنی میں ہم نے ملزم کو اس کے گھر سے گرفتار کیا تھا، کیونکہ گواہ کی زبانی قاتل کا حلیہ سننے کے بعد مقتول کے باپ اور بھائی نے بیک زبان ہو کر ملزم کا نام لیا تھا۔ یہ کوئی اشارہ نہیں تھا۔ علاوہ ازیں مقتول کے باپ نے ہمیں وہ کہانی بھی تفصیل سے سنائی تھی جو قاتل اور مقتول کے باہمی جھگڑوں اور تنازعات پر۔ ایک منٹ، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روک دیا، پھر چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، آپ نے کیا کہا؟ قاتل اور مقتول؟ ہاں، وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بولا، میرا مطلب ہے عمران اور فیصل۔ آپ کے مطلب کی صحت خاصی مخدوش ہے ایو صاحب۔ میں نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ فیصل کی موت واقع ہو چکی ہے، لہٰذا اسے مقتول کہنے پر مجھے اور قانون کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جب تک قتل کا جرم ثابت نہیں ہو جاتا میرے موکل عمران کو قاتل کہنا قانون اور انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگا۔ جب تک یہ کیس اس عدالت میں زیر سماعت ہے میرے موکل کو ملزم کے علاوہ کسی اور ٹائٹل سے پکارنا سراسر زیادتی والی بات ہوگی۔ بات مکمل کر کے میں نے جج کی جانب دیکھا۔ جج انکوائری آفیسر کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، آئیو صاحب،
بیگ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ آئندہ اس نقطے کا لحاظ رکھیں۔ یس سر، آئیو فرما برداری سے بولا۔ میں نے جرا کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے آئیو سے پوچھا، صابر صاحب، آپ نے کب اور کتنے بجے ملزم کو گرفتار کیا تھا؟ رات 1 بجے، اس نے جواب دیا۔ اس کے گھر واقعہ حافظ اپارٹمنٹ سے۔ ملزم کے گھر والوں نے آپ کو اس کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ آئیو نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، گھر والوں کا بیان ہے کہ وہ رات 11 بجے گھر پہنچا تھا۔ انہی کے بیان کے مطابق وہ رات 11 بجے سے پہلے کہاں تھا؟ ملزم کی ساس امینہ بیگم نے ہمیں بتایا ہے کہ ملزم جہاں کام کرتا ہے وہ دکان رات 9 بجے بند ہو جاتی ہے۔ آئیو میرے سوال کے جواب میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، عموماً وہ 9:30 بجے تک گھر پہنچ جایا کرتا تھا، لیکن وقوع کے روز اسے کسی بندے سے ملنے رنچھوڑ لائن جانا تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ اللہ آپ کا بھلا کرے تفتیشی افسر صاحب، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، آپ نے میرا کام خاصا آسان کر دیا ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک اطمینان بخش سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، کیا آپ نے اس بات کا یقین کر لیا تھا کہ ملزم وقوع کی رات کسی شخص سے ملنے رنچوڑ لائن گیا تھا؟ بالکل نہیں جناب، وہ دو ٹوک انداز میں بولا، مقتول فیصل کی موت رات 9 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی ہے۔ اگر ملزم دکان سے چھٹی کر کے رنچوڑ لائن گیا تھا تو پھر وہ یونیورسٹی روڈ پر کیسے پہنچ گیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں۔ وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، مجھے یقین ہے کہ ملزم نے جائے وقوع سے اپنی عدم موجودگی ثابت کرنے کے لیے یہ رنچوڑ لائن والی کہانی گھڑی ہے۔ ہاں، اس بات کے امکانات تو ہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ جی؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ میں نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ استغاثہ کی حمایت اور میرے موکل کی مخالفت میں جاتا تھا، اس لیے انکوائری آفیسر کو میری بات کا یقین نہیں آیا تھا، لیکن یہ سب کچھ میں نے ایک خاص مقصد کے تحت کہا تھا، اور اسی مقصد کو واضح کرنے کے لیے میں نے اضافہ کیا، جی آئیو صاحب، انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے کسی بھی مرحلے پر کوئی غلطی سرزد ہو سکتی ہے جس کی پردہ پوشی کے لیے وہ دروغ گوئی اور بہانے بازی سے کام لے سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ وہ خوش ہو کر بولا۔ کون سی بات؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جلدی سے بولا، شہی کے ملزم نے دروغ گوئی اور بہانے بازی سے کام لیا تھا۔ بالکل نہیں، میں نے قطعیت سے کہا، میں نے انسانی فطرت کی روشنی میں ایک امکان ظاہر کیا ہے۔ میں اس سلسلے میں پر یقین ہوں کہ میرے موکل نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا۔ البتہ آپ سے مجھے ایک شکایت ہے آئیو صاحب۔ کیسی شکایت؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے گمبھیر انداز میں پوچھا، کیا آپ نے ملزم کے بیان کی تصدیق کرنے کی زحمت گوارا کی تھی؟ میں نے ڈرامائی انداز میں وقفہ کیا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آپ کو اصولی اور قانونی طور پر فوراً اس شخص سے رابطہ کر کے ملزم کے بیان کی تصدیق کرنا چاہیے تھی جس سے ملنے کے لیے وقوع کی رات ملزم رنچوڑ لائن گیا تھا، لیکن افسوس کہ آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ کن اکھیوں سے جج کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے باواضح بلند کہا، زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں آئیو صاحب، آپ کے ادھورے کام کو میں تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں مذکورہ شخص صفدر علی کو گواہی کے لیے عدالت میں ضرور لاؤں گا۔ میرے اس ارادے پر جواباً اس نے کوئی تبصرہ یا خیال آرائی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے روئے سخن جج کی جانب گھماتے ہوئے کہا، یور آنر، استغاثہ نہ تو آلہ قتل برآمد کر سکا ہے اور نہ ہی چھینے ہوئے 25,000 روپے کا کوئی عطا پتہ ہے، لہٰذا مجھے انکوائری آفیسر سے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ دیٹس آل یور آنر۔ اس کے بعد استغاثہ کے گواہوں کے بیانات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس پیشی پر 2 گواہ بھگتائے گئے، نمبر 1 رفیق احمد، نمبر 2 فرید خان۔ رفیق کا تعلق اسی علاقے سے تھا جہاں حافظ اپارٹمنٹس واقع تھے۔ رفیق کے بیان کے مطابق ملزم عمران مقتول فیصل کے خلاف باتیں کرتا رہتا تھا، اور ان دونوں ہم زلف افراد کے خطرناک جھگڑے کے بعد تو عمران کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا تھا کہ وہ فیصل کو چھوڑے گا نہیں، اگر اس نے اپنی بے عزتی کا بدلہ نہ لیا تو اس کا نام بھی عمران نہیں۔ آپ یہ بات بخوبی سمجھ رہے ہوں گے کہ استغاثہ کی جانب سے رفیق کو گواہی کے لیے پیش کرنے کا مقصد کیا تھا۔ استغاثہ معزز عدالت کو یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ ملزم مقتول کے لیے اپنے دل میں شدید ترین نفرت رکھتا تھا، لہٰذا ملزم نے موقع نکال کر مقتول کا کام تمام کر دیا۔ میں استغاثہ کے ایسے ہتھ کنڈوں کو اچھی طرح جانتا تھا۔ فرید خان اس فرم کا مالک تھا جہاں مقتول کام کرتا تھا۔ فرید خان نے اپنی گواہی میں مقتول کو ایک محنتی، ایماندار اور ذمہ دار شخص قرار دیتے ہوئے معزز عدالت کو بتایا تھا کہ مقتول کی انہی صفات کی بدولت
اس نے اسے ریکوری کا کام سونپا تھا۔ یہ ایک بھروسے والی ذمہ داری تھی۔ فرید خان نے بتایا کہ مقتول نے کبھی اس کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا تھا۔ فرید خان نے اس بات کی تصدیق بھی کی کہ اس روز مقتول کے پاس لگ بھگ 25,000 کی رقم موجود تھی جو اس نے مختلف پارٹیوں سے کلیکٹ کی تھی۔ مقتول کو واپسی میں چونکہ خاصی دیر ہو گئی تھی، لہٰذا اسی نے مقتول کو مشورہ دیا کہ جمع شدہ رقم وہ اپنے ساتھ گھر لے جائے اور اگلے روز صبح دکان پر آ کر اس کے حوالے کر دے۔ فرید خان کو اس بات کا بھی اطمینان تھا کہ مقتول اکیلا نہیں، اس کے ساتھ دوسرا ملازم اسلم بھی تھا۔ واضح رہے کہ یہ واقعہ جمعہ اور ہفتہ کے درمیانی شب کا ہے اور جمعے کے روز فرید خان کا کاروبار نماز جمعہ کے بعد بند ہو جاتا تھا، اس لیے اس نے مقتول کو وہ بھاری رقم اپنے ساتھ گھر لے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ میں نے استغاثہ کے ان دونوں گواہوں پر سرسری سی جرح کی۔ میری نظر میں ان کی اور ان کے بیانات کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی۔ اسی کارروائی کے دوران میں عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 10 دن بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی پر کسی گواہ کو کٹہرے میں لانے سے پہلے وکیل استغاثہ نے جج سے فرمائش کی کہ وہ اس کیس کے ملزم عمران سے چند سوالات کرنا چاہتا ہے۔ جج نے اس کی یہ فرمائش فوراً پوری کر دی۔ وکیل استغاثہ بآہستگی ایکیوزڈ باکس کے قریب چلا گیا، پھر اس نے ملزم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جرح کا سلسلہ شروع کیا۔ کیا یہ درست ہے کہ تم مقتول کو پسند نہیں کرتے تھے؟ ہاں، یہ بات بڑی حد تک درست ہے، ملزم نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ اس کی بعض عادتیں ایسی تھی جو مجھے سخت ناپسند تھیں۔ حالات و واقعات کی روشنی میں بڑا واضح نظر آتا ہے کہ تمہارے اور مقتول کے باہمی اختلافات کی عمر کچھ زیادہ نہیں۔ وکیل استغاثہ نے ایک خاص انداز میں پیش قدمی کرتے ہوئے کہا، تمہاری شادی کو کم و بیش 1 سال ہوا ہے۔ اس سے پہلے تم مقتول کو جانتے تک نہیں تھے، جبکہ مقتول پچھلے 3 سال سے اس گھر کا داماد تھا جس کے داماد تم بعد میں بنے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں جناب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ملزم نے جواب دیا۔ انہی حالات و واقعات کی روشنی میں یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ ابتدا میں تمہارے اور مقتول کے مابین کوئی ناپسندیدگی یا لڑائی جھگڑا نہیں تھا۔ وکیل استغاثہ نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن جب سے مقتول نے اپنے سسرال میں رہائش اختیار کی تھی تو میں اس کے اندر عیب نظر آنے لگے تھے۔ کسی شے کو قریب سے دیکھنے پر ہی تو اس کی خوبیوں اور خامیوں کا پتہ چلتا ہے وکیل صاحب، ملزم نے بڑے سادہ اور پرمعنی انداز میں کہا۔ تو تمہیں مقتول کے اندر ایسی کیا خرابی نظر آئی تھی کہ تم نے اس کی جان لے لی؟ میں نے کسی کی جان نہیں لی، ملزم نے مضبوط لہجے میں کہا، اور جہاں تک مقتول کی کسی خامی یا خرابی کا تعلق ہے تو وہ خالصتاً فیملی میٹر ہے۔ میں اس معاملے کو یہاں زیر بحث نہیں لانا چاہتا۔ فیملی میٹر کے الفاظ استعمال کر کے تم سچویشن سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہو، وکیل استغاثہ نے جارحانہ انداز میں کہا۔ صاف الفاظ میں یہ اقرار کیوں نہیں کرتے کہ مقتول کی آمد کے بعد تمہیں اپنے منصوبے کی ناکامیابی کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا، جب ہی تم نے پہلے مقتول کے ساتھ دنگا فساد کیا اور اس لڑائی میں دانستہ پٹے تاکہ لوگوں کی ہمدردیاں سے مل سکو، اور ایسا ہوا بھی۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھما، ایک گہری سانس خارج کی اور بات مکمل کرتے ہوئے بولا، جب تم نے اپنے منصوبے کے پہلے حصے میں کامیابی حاصل کر لی تو پھر وقوع کی رات ادھر یونیورسٹی روڈ پر۔ وہ معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ ملزم پوچھے بنا نہ رہ سکا، آپ میرے کون سے منصوبے کا ذکر کر رہے ہیں؟ سسرال کی جائیداد وغیرہ پر قبضہ کرنے کا منصوبہ، وکیل استغاثہ انکشاف انگیز انداز میں بولا۔ جی؟ ملزم حیرت بھری نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ حقیقت سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ تم شادی کے فوراً بعد اپنے سسرال میں رہائش پذیر ہو گئے تھے، بلکہ اگر تمہارے لیے گھر جمائی کے الفاظ استعمال کیے جائیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ وکیل استغاثہ نے لمحاتی توقف کر کے تمسخرانہ نظر سے ملزم کی طرف دیکھا، پھر اس تفصیل کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، تم بہت ہی چلاک اور کائیاں شخص ہو۔ چند ہی روز میں تمہیں اندازہ ہو گیا کہ امینہ بیگم کی جان رابعہ کے اندر ہے۔ تم نے رابعہ کا بھرپور خیال رکھنے کے ساتھ ہی اپنی خوبصورت اداکاری کے بل پر امینہ بیگم کو بھی اپنی مٹھی میں لے لیا۔ وہ ہر طرف تمہارے ہی گن گاتی تھیں، اپنے چھوٹے داماد کی تعریف کرتے ہوئے اس کی زبان نہیں تھکتی تھی۔ 1-2 ماہ کے اندر ہی تم نے امینہ کے دل و دماغ پر ایک جادو سا کر دیا۔ وہ یہی سمجھتی تھی کہ تم واقعتاً دنیا کے عظیم ترین شوہر اور بے مثال داماد ہو۔ وہ تمہارے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتی تھی، تم نے اسے ویسا ہی بنا دیا تھا جیسا کہ تم چاہتے تھے۔ وہ ایک مرتبہ پھر متوقف ہوا
بڑی گہری نظر سے ملزم کی آنکھوں میں دیکھا اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، اگلے مرحلے پر تمہیں اپنے منصوبے کو فائنل ٹچ دینا تھا۔ تم جانتے تھے کہ امینہ بیگم 50 کا ہنسا عبور کر چکی ہے۔ تمہیں چند سال اسی طرح اداکاری کرتے ہوئے گزارنا تھے، اور اس دوران میں میرا خیال ہے تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو۔ فیصل کی آمد نے تمہارا منصوبہ کھٹائی میں ڈال دیا تھا۔ تمہیں اندازہ تھا کہ اگر فیصل کچھ عرصہ اور وہاں رک گیا تو پھر تمہارے لیے امینہ بیگم کے مال و جائیداد کو ہڑپ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ جب ہی تم نے اس کے خلاف محاذ بنایا اور اپنی کوششوں کے نتیجے میں بالآخر اسے سسرال سے نکال کر ہی رہے۔ یہ بالکل غلط ہے، ملزم نے تجاجی لہجے میں کہا۔ میں نے کبھی ایسے منفی انداز میں سوچا بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں یہ فلسفہ آپ کہاں سے لائے ہیں؟ اس موقع پر میں نے اپنے موکل کی حمایت میں بے حد ضروری جانی اور بآواز بلند کہا، آبجیکشن یور آنر۔ جج نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ مطلب یہی تھا کہ میں اپنے اعتراض کی وضاحت کروں۔ میں وکیل استغاثہ کے جانب متوجہ ہو گیا اور سنسناتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، میرے فاضل دوست، کیا آپ نیتوں کا احوال جاننے کے دعوے دار ہیں؟ کیا آپ کو ٹیلی پیتھی آتی ہے؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے گھورتے ہوئے بولا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے جو کچھ بھی آپ سے پوچھا اس میں کہیں الفاظ یا معنی کا کوئی گھماؤ پھیراؤ نہیں ہے۔ میں نے چوٹ کرنے والے انداز میں وضاحت کرتے ہوئے کہا، آپ نے ملزم کے گھناؤنے منصوبے کا جو نقشہ معزز عدالت کے سامنے کھینچا ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ یا تو انسان کی نیت کا احوال جانتے ہیں یا پھر ٹیلی پیتھی کی صلاحیت کے بل بوتے پر آپ نے ملزم کا دماغ پڑھ لیا تھا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر… میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر اپنی لگائی ہوئی چوٹ کو مزید گہرا کرتے ہوئے کہا، تو پھر آپ کو اپنے دعوے کی سچائی ثابت کرنے کے لیے معزز عدالت کو وہ ٹھوس ثبوت فراہم کرنا ہوں گے جس سے آپ کے بیان کردہ ملزم کے منصوبے کی واقعاتی تصدیق ہوتی ہو۔ وکیل استغاثہ کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وہ جلدی سے سنبھالا لیتے ہوئے بولا، ضرورت پڑنے پر ایسے ثبوت عدالت میں پیش کر دیے جائیں گے۔ اس نے میرے سوال کا جواب تو دے دیا تھا، لیکن الفاظ کا کھوکھلا پن صاف جھلک رہا تھا۔ میرے اس جملے کے بعد اس نے چند سرسری اور بے معنی سوالات کر کے ملزم کو فارغ کر دیا۔ لگے ہاتھوں میں نے بھی موقع سے فائدہ اٹھایا اور جج کی اجازت حاصل کر کے ملزم والے کٹہرے کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہا، تھوڑی دیر پہلے تم نے وکیل استغاثہ کے سوالات کے جواب میں مقتول سے اپنی نفرت کا سبب فیملی میٹر بیان کیا ہے۔ میرے فاضل دوست نے اس فیملی میٹر کی تفصیل میں جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی، لیکن میں اس اہم حقیقت کو معزز عدالت کے ریکارڈ پر لانا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ تمہاری پوزیشن واضح ہو سکے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، یہ معاملہ اس لیے بھی زیر بحث آنا ضروری ہے کہ وقوع سے چند روز قبل تمہارے اور مقتول کے بیچ جو دنگا فساد ہوا تھا اس کا پس منظر واضح ہو سکے، کیونکہ وکیل استغاثہ کا یہ خیال ہے کہ وہ لڑائی جھگڑا تم نے محض لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے کیا تھا تاکہ تمہیں اپنے منصوبے کے دوسرے حصے پر عمل کرنے میں آسانی رہے۔ میں چونکہ وکیل استغاثہ کی اس تھیوری سے متفق نہیں ہوں، اس لیے بھی حقائق عدالت کے سامنے لانا ضروری ہے۔ تمہیں اس سلسلے میں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ ملزم کے جواب دینے سے پہلے ہی جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، کیا یہ کوئی ایسا معاملہ ہے بھیک صاحب کہ جس پر ملزم اعتراض کر سکے؟ جی ہاں جناب عالی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ملزم نے اس معاملے کو فیملی میٹر کا نام دیا ہے، لہٰذا اس کی اجازت لینا ضروری ہے۔ جج نے کٹہرے میں کھڑے اس کیس کے ملزم اور میرے موکل سے پوچھا، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ مجھے بیگ صاحب کے کسی سوال پر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ بیگ صاحب پلیز پروسیڈ، جج نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ میں دوبارہ ملزم عمران کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا یہ درست ہے کہ مقتول نظر کا کوئی اچھا آدمی نہیں تھا؟ میں نے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ مرنے والے کی برائی نہیں کرنا چاہیے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ جب ہی میں نے اس سلسلے میں وکیل سرکار کے سوال کا بڑا گول مول جواب دیا تھا، شانی اس معاملے کو فیملی میٹر کا نام دے کر جان چھڑا لی تھی۔ اس نے چند لمحات کے لیے توقف کیا، پھر ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد دوبارہ گویا ہوا، خدا گواہ ہے کہ مجھے ذاتی طور پر مقتول سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ وہ جب اپنی فیملی کے ساتھ امینہ بیگم کے گھر رہنے آیا تھا تو میں نے اس کی حمایت کی تھی، حالانکہ امینہ بیگم اسے اپنے ہاں ٹھہرانے کو تیار نہیں تھیں۔ مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مقتول واقعی نظر کا اچھا آدمی نہیں تھا۔ اس کی نازیبا حرکتوں کی بنا پر ہی
میرے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہوئی تھی۔ مثلاً کس قسم کی نازیبہ حرکتیں؟ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، عدالت پر واضح ہو جانا چاہیے کہ تم مقتول سے نفرت کرنے پر کیوں مجبور ہوئے؟ آخر اس کی نیت اور نگاہ میں ایسی کون سی ٹیڑھ تھی جس نے تمہیں بے حد دل برداشتہ کر دیا تھا؟ جواب دینے سے پہلے اس نے باری باری انکوائری آفیسر، وکیل استغاثہ اور جج کی جانب دیکھا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، مقتول فیصل میری بیوی رابعہ کے لیے اپنے دل میں ہوس بھرے جذبات رکھتا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے رابعہ کو بھوکی نگاہ سے دیکھا کرتا۔ آپ جانتے ہیں ایسے معاملات میں عورتوں کی حس بہت تیز ہوتی ہے۔ وہ اپنی طرف اٹھنے والی نگاہ کی فطرت اور مزاج کو فوراً سے پیشتر بھانپ لیتی ہیں۔ چنانچہ رابعہ کو بھی یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ فیصل اس کے لیے کس قسم کے خیالات رکھتا تھا۔ اس نے مجھ سے ذکر کیا اور پھر ہم دونوں نے اس گمبھیر معاملے کو امینہ بیگم کے سامنے رکھ دیا۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا تو میں نے فوراً پوچھ لیا، پھر امینہ بیگم نے اس سلسلے میں کیا کہا؟ انہوں نے پوری توجہ سے میرا مسئلہ سنا۔ عمران نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ چند لمحات کے لیے سوچ میں پڑ گئی، پھر بڑے تدبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی، آپ لوگ خاموش رہو، میں 2-4 دن نہایت ہوشیاری سے فیصل کی حرکات و سکنات کا جائزہ لوں گی، اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر امینہ بیگم کی جانب سے کیا فیصلہ آیا؟ میں نے تیز لہجے میں دریافت کیا۔ انہوں نے ہماری حمایت کرتے ہوئے اس امر کی تصدیق کی تھی کہ فیصل کے ارادے واقعی خطرناک ہیں۔ پھر انہوں نے اس سلسلے میں فیصل کی بیوی ماریہ سے بھی بات کی اور آخری مرحلے پر براہ راست ہم سب فیصل کو لے کر بیٹھ گئے۔ فیصل کو لے کر بیٹھنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، سیدھا سیدھا یہ ذمہ داری مقتول کی بیوی ماریہ کو سونپ دی جاتی کہ وہ اپنے شوہر کا چال چلن درست کرے۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ میں اس ایشو کی تمام تر تفصیلات سے واقف تھا۔ اس سلسلے میں میری رابعہ، ماریہ اور امینہ بیگم سے کھل کر بات ہو چکی تھی اور انہوں نے مجھے یقین دلایا تھا کہ ضرورت محسوس ہوئی تو وہ گواہی کے لیے عدالت میں بھی آنے کو تیار ہیں۔ میں اس وقت انجان بن کر ملزم سے جو سوال و جواب کر رہا تھا وہ عدالت کے ماحول کا حصہ تھی۔ اگر کسی واقعے کو ایک خاص انداز میں مؤثر عدالت کے سامنے پیش کیا جائے تو اس کے تاثر اور وزن میں نمایاں فرق پڑتا ہے۔ ملزم نے میرے اٹھائے ہوئے نکتے کے جواب میں بتایا، ہم نے پہلے اسی فارمولے پر عمل کیا۔ جب ماریہ نے اس سلسلے میں فیصل سے بات کی تو اپنی اصلاح کے بجائے فوراً بھڑک اٹھا۔ اس نے اس حقیقت کو سراسر الزام قرار دیتے ہوئے ایک ہنگامہ کر دیا۔ 3-4 روز تک ہمارے گھر میں کچہری چلتی رہی۔ آس پڑوس والوں نے بھی اس فتنے کا شور شرابہ سنا، سوال بھی اٹھائے گئے اور پھر وہ سانس ہموار کرنے کے لیے تھما، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، پھر یہ ہنگامہ آئے روز بڑھتا چلا گیا اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ بلڈنگ کے باہر ہمارے درمیان خوب مارا ماری ہوئی۔ اس واقعے نے امینہ بیگم کو بے حد پریشان کر دیا اور انہوں نے پہلی فرصت میں فیصل کے وہاں سے چلے جانے کے احکامات صادر کر دیے۔ پھر وہ اپنی فیملی کو لے کر گلستان جوہر میں شفٹ ہو گیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر متوقف ہوا اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، اس دن کے بعد سے اپنی گرفتاری تک مجھے کچھ معلوم نہیں کہ وہ کس حال میں رہا اور کیا کرتا رہا۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ جج نے روئے سخن میری جاری موڑتے ہوئے پوچھا، بیگ صاحب، کیا آپ امینہ بیگم اور ملزم کی بیوی رابعہ کو اس سلسلے میں گواہی کے لیے عدالت میں پیش کر سکتے ہیں؟ جب حکم ہو جناب، میں نے فرما برداری سے کہا۔ استغاثہ نے میرے موکل کو مقتول کا قاتل ثابت کرنے کے لیے اس جھگڑے کو بنیاد بنایا ہے۔ میں اس فساد کی حقیقت کو اشکار کرنے کے لیے امینہ بیگم، رابعہ اور ماریہ کو عدالت میں لا سکتا ہوں، اور ان کے علاوہ صفدر علی اور حفیظ اللہ کو بھی۔ میں نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو جج نے مجھ سے پوچھا، یہ صفدر علی اور حفیظ اللہ کون ہیں؟ یہ دونوں شریف النفس انسان ہیں اور پیشے کے اعتبار سے ٹیکسی ڈرائیور ہیں۔ میں نے جواب دیا، ان کی رہائش رنچھوڑ لائن کے علاقے میں ہے۔ اور آپ انہیں کس سلسلے میں یہاں لانا چاہتے ہیں؟ جج نے خاصے چونکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ دونوں اس بات کی گواہی دیں گے کہ وقوعہ کے روز ملزم منعقات کے دوران میں ان کے ساتھ موجود تھا، جو مقتول کی موت کا ممکنہ وقت بتایا گیا ہے، یعنی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب 9-10 بجے کے درمیان۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، صفدر و حفیظ کی گواہی میرے موکل کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کافی ہوگی جناب عالی۔ اوہ، جج نے ایک پرمعنی سانس خارج کرنے کے بعد کہا، پھر تو ان دونوں افراد کو جلد از جلد عدالت میں پیش کیا جائے تاکہ یہ کیس کسی کنارے لگ سکے۔ میں انشاءاللہ آئندہ پیشی پر انہیں عدالت میں پیش کر دوں گا، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، پھر طنزی انداز میں وکیل مخالف کی طرف دیکھنے لگا۔ ان لمحات میں وہ مجھے بڑی الجھن میں گرفتار دکھائی دیا۔
صفدر علی اور حفیظ اللہ کے تذکرے نے اسے پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ ظاہر ہے اگر صفدر اور حفیظ صفائی کے گواہوں کی حیثیت سے عدالت میں آ کر یہ بیان دے دیتے کہ میرا موکل وقوع کی رات 9 اور 10 بجے کے دوران میں جائے وقوع سے میلوں دور رنچھوڑ لائن کے علاقے میں ان کے پاس تھا، تو پھر کسی بھی صورت میں میرے موکل کو مجرم ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس صورت میں عمران کو باعزت بری کر دیا جاتا اور میں بھی اسی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ اسی لمحے جج کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی، بیگ صاحب آپ ملزم سے کوئی اور سوال کرنا چاہتے ہیں یا کارروائی کو ختم کر دیا جائے؟ میں نے جلدی سے کہا، بس 2-3 سوالات جناب عالی۔ میں جانتا تھا کہ عدالت کا مخصوص وقت ختم ہونے میں چند منٹ باقی رہ گئے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنے موکل کی جانب متوجہ ہو گیا تاکہ صفائی کے گواہوں کے لیے راہ ہموار کی جا سکے۔ میں نے ملزم کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، تم جامعہ کلات میں جس دکان پر کام کرتے ہو وہاں سے عموماً کتنے بجے چھٹی ہو جاتی ہے؟ رات 9 بجے، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ کیا وقوع کے روز بھی تم نے 9 بجے ہی چھٹی کی تھی؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ روزانہ چھٹی کے بعد تم سیدھے اپنے گھر جایا کرتے تھے؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن واقعات و شواہد کے مطابق وقوع کی رات تم لگ بھگ 11 بجے رات اپنے گھر میں داخل ہوئے تھے اور پھر رات 1 بجے کے قریب پولیس نے تمہیں اپنے ہم زلف کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ تم معزز عدالت کو بتانے کے پابند ہو کہ رات 9 بجے سے لے کر 11 بجے تک کا وقت تم نے کہاں گزارا؟ جیسا کہ میں نے اپنے بیان میں اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ چھٹی کے دن یعنی اتوار کو میں تاریک روڈ جا کر بند دکانوں کے سامنے کپڑا فروخت کرتا ہوں۔ وہ نہایت ہی پرسکون انداز میں بتانے لگا، اس مقصد کے لیے میں نے مستقلاً ایک ٹیکسی والے کو لگا رکھا ہے جو رنچھوڑ لائن میں رہتا ہے۔ صفدر علی نامی یہ شخص اتوار کو صبح میرے گھر پہنچ جاتا ہے۔ ہم دونوں کپڑوں کے تھان ٹیکسی میں ڈال کر تاریک روڈ پہنچ جاتے ہیں۔ صفدر مجھے وہاں پہنچانے کے بعد اپنے دھندے پر نکل جاتا ہے۔ شام میں وہ دوبارہ میرے پاس آتا ہے اور پھر ہم سارا مال ٹیکسی میں ڈال کر واپس آ جاتے ہیں۔ میں نے صفدر علی کے لیے اس کام کا مخصوص معاوضہ باندھ رکھا ہے اور کافی عرصے سے وہ اسی انداز میں میرے لیے اپنی ٹیکسی کی سروس دے رہا ہے۔ اتنا بیان کرنے کے بعد وہ چند لمحات کے لیے متوقف ہوا، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، وقوع کے روز یعنی جمعے کے دن صفدر نے مجھے فون کر کے بتایا کہ اسے ایمرجنسی میں اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے گاؤں جانا ہے اور واپسی میں 15 دن یا 1 ماہ بھی لگ سکتا ہے۔ وہ ہری پور ہزارہ کا رہنے والا ہے۔ اس نے مجھے رات میں رنچھوڑ لائن بلایا تاکہ ایک دوسرے ٹیکسی والے حفیظ اللہ سے میری ملاقات کروا سکے۔ صفدر علی نے مجھے بتایا کہ اس نے حفیظ اللہ کو میرے کام کے سلسلے میں بتا دیا ہے۔ چنانچہ وقوع کے روز میں دکان سے چھٹی کر کے سیدھا رنچھوڑ لائن کی طرف چلا گیا تھا۔ پہلے میں صفدر سے ملا۔ صفدر نے مجھے اپنی پیٹی یعنی ٹیکسی بھائی حفیظ اللہ سے ملوایا۔ ہمارے درمیان گپ شپ ہوتی رہی۔ پھر میں حفیظ ہی کی ٹیکسی میں اپنے گھر آیا تھا تاکہ وہ میری بلڈنگ کی لوکیشن وغیرہ دیکھ لے۔ میں نے گہری سانس خارج کی اور کہا، اس کا مطلب ہے تم رات 9:15 بجے سے لے کر 11 بجے تک صفدر علی اور حفیظ اللہ کے ساتھ موجود تھے اور ایک لمحے کے لیے بھی یونیورسٹی کی طرف نہیں گئے؟ بالکل نہیں جناب، وہ قطعیت سے بولا، اور فیصل کے قتل میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ مجھے کسی سازش کے تحت اس معاملے میں گھسیٹا گیا ہے۔ میں ایک جھٹکے سے جج کی طرف گھوما اور بآواز بلند کہا، جناب عالی، اپنی گرفتاری کے وقت اور بعد ازاں بھی ملزم نے پولیس کو یہی بیان دیا تھا کہ وہ وقوع کے وقت صفدر اور حفیظ کے ساتھ رنچھوڑ لائن کے علاقے میں تھا۔ لیکن مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ پولیس نے ملزم کے بیان کی تصدیق کے لیے صفدر اور حفیظ کو شاملی تفتیش کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ استغاثہ کی یہ بے خبری بلکہ کوتاہی سمجھ سے بالاتر ہے۔ دیٹس آل یور آنر۔ جج تھوڑی دیر تک اپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات کا جائزہ لیتا رہا، پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بیگ صاحب آپ آئندہ پیشی پر صفدر اور حفیظ کو گواہی کے لیے عدالت میں لے آئیں۔ اوکے یور آنر، میں نے گردن کو تھوڑا خم دیتے ہوئے کہا۔ پھر جج نے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، استغاثہ کے مزید کتنے گواہوں کے بیانات باقی ہیں؟ اس سلسلے میں صرف 2 گواہ بچے ہیں جناب عالی، وکیل استغاثہ نے جواب دیا، مقتول کا باپ کفیل احمد اور موقع کا گواہ اسلم۔ ٹھیک ہے، آپ اگلی پیشی پر ان دونوں افراد کی گواہی کو بھی یقینی بنائیں، جج نے حتمی انداز میں کہا۔ پھر وہ پیشکار کے جانب مڑتے ہوئے بولا، آئندہ پیشی پر اس کیس کو سب سے پہلے لگایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت میں اسے کوئی حتمی شکل دی جا سکے۔ یس سر، پیشکار نے فرما برداری سے کہا۔ اس کے ساتھ ہی 10 دن کی بعد کی تاریخ دے کر جج نے عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس پیشی پر میں مکمل طور پر وکیل استغاثہ جزوی طور پر جج کی ہدایات پر عمل کرنے میں کامیابی حاصل کر سکے۔ یعنی میں نے تو صفدر اور حفیظ کو گواہی کے لیے عدالت میں پیش کر دیا تھا، لیکن وکیل استغاثہ صرف کفیل احمد کو ہی عدالت کے کمرے تک لا سکا تھا۔ استغاثہ کے سب سے اہم گواہ اسلم کی طرف سے بیماری کا سرٹیفکیٹ آ گیا تھا۔ پہلے مقتول کے والد کفیل احمد کو گواہی کے لیے وٹنس باکس میں لایا گیا،
اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ اس کے بعد وکیل استغاثہ مختلف زاویوں سے سوال کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش میں مصروف رہا کہ مقتول کی ساس کوئی اچھی اور معقول عورت نہیں تھی، لہٰذا اس نے اپنی بیٹیوں کو بھی مناسب دیکھ بھال اور تربیت نہیں کی تھی۔ ماریہ جب سے بیاہ کر کفیل احمد کی بہو بنی تھی، ان کا گھر ایک بہت بڑی مصیبت کی زد میں آ گیا تھا، کیونکہ اندرون خانہ آئے روز لڑائی جھگڑے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس کی ساس اور نند سے تو بالکل نہیں بنتی تھی، علاوہ سے وہ کفیل احمد اور اپنے دیور کامران کو بھی کھری کھری سنا دیا کرتی تھی۔ اس نے اپنے شوہر فیصل کو پوری طرح مٹھی میں لے رکھا تھا اور اسے گھر والوں سے دور کرنے کی منصوبہ بندی میں لگی رہتی تھی۔ اس کوشش میں بالآخر ایک دن اسے کامیابی حاصل ہو گئی اور وہ فیصل کو اپنے ساتھ لے کر مائکے چلی گئی۔ الغرض کفیل احمد ماریہ سے فیصل کی شادی کرا کے بے حد پچھتا رہا تھا۔ اس کے علاوہ وکیل استغاثہ نے گواہ پر جرا کر کے یہ ثابت کرنے کی بھی کوشش کی کہ فیصل کا گھر چھوڑ کر جانا امینہ بیگم کی سازش کا نتیجہ تھا، لیکن وہ عورت نہیں جانتی تھی کہ اس نے گھر میں پہلے ہی ایک سانپ پال رکھا ہے جس نے سب کو ڈس کر ہر شے کو ہڑپ کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ لہٰذا اس سانپ یعنی ملزم عمران نے مضبوط پلاننگ کر کے پہلے مقتول کو اس گھر سے نکلوایا، پھر اپنی راہ کا کانٹا سمجھتے ہوئے ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا۔ میں نے اپنی باری پر استغاثہ کے گواہ کفیل احمد سے چند سوالات کیے۔ اس پر لمبی چوڑی جرا کا مطلب عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنا تھا، کیونکہ اس نے اپنے بیان میں اور وکیل استغاثہ کی جرا کے جواب میں جو کچھ اگلا تھا وہ سراسر اس کے ذاتی احساسات اور جذبات تھے۔ ان معاملات کا میرے موکل کے قصوروار یا بے گناہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ فیصل کے گھر چھوڑ کر چلے جانے سے اس کے دل و دماغ میں جو غبار بھرا ہوا تھا اس نے وہی نکالنے کی کوشش کی تھی، لہٰذا میں نے بھی اسے 2-4 سرسری سے سوالات کی مار مار کر ترخا دیا۔ میں نے معزز عدالت کے سامنے اسے ایک انتہائی نامعقول اور غیر ذمہ دار باپ ثابت کر دیا تھا، کیونکہ جب فیصل اپنا گھر چھوڑ کر امینہ بیگم کے یہاں اٹھ آیا تھا تو کفیل کا فرض بنتا تھا کہ وہ امینہ بیگم سے مل کر اس قصے کو نپٹانے کی کوشش کرتا۔ حالانکہ امینہ بیگم نے اسے اطلاع بھی پہنچائی تھی، لیکن فیصل کے گھر والوں میں سے کسی نے پلٹ کر ادھر دیکھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ اس پر متضاد یہ کہ جب فیصل امینہ بیگم کے گھر سے نکل کر گلستان جوہر میں شفٹ ہوا تو پھر بھی اس کے بہن بھائی اور ماں باپ کو اتنی توفیق نہ ہوئی کہ اس کے گھر میں جھانکنے چلے جاتے۔ میں نے بھری عدالت پہ تنزیہ سوالات کے تیر برسا کر بقول شخص سے کفیل احمد کو ڈیفالٹر ثابت کر دیا تھا۔ وہ وٹنس باکس سے نکلتے وقت ندامت بھری نظر سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ مقتول کا باپ ہونے کے ناطے جن لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے ہمدردی کے جذبات موجود تھے وہ بھی اب شاکی انداز میں اسے گھور رہے تھے۔ کفیل احمد کی گواہی کے بعد جج کی اجازت حاصل کر کے میں نے باری باری صفائی کے گواہان کو پیش کر دیا۔ پہلے صفدر علی اور بعد ازاں حفیظ اللہ نے بڑے اعتماد سے معزز عدالت کے روبرو اس بات کی تصدیق کی کہ وقوعہ کی رات ملزم 9 بجے سے 11 بجے تک ان کے ساتھ تھا، یعنی اس وقت کو اگر کلوز بھی کر دیا جاتا تو 9:15 بجے سے لے کر 11:45 بجے کا وقت بنتا تھا، جبکہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق فیصل کی موت رات 9-10 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ گویا ان کی شہادت سے یہ ثابت ہو گیا کہ جب مقتول فیصل کو فائرنگ کا نشانہ بنا کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تو میرا موکل جائے واردات سے کئی کلومیٹر دور 2 جیگتے جاگتے معتبر کرداروں کے ساتھ موجود تھا۔ جائے وقوعہ سے عدم موجودگی میرے موکل کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کافی تھی، لہٰذا جیسے ہی صفائی کے گواہان فارغ ہوئے میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جناب عالی، اب اس عمر میں کسی شک کی گنجائش باقی نہیں رہی کہ میرے موکل کو قتل کے اس واردات میں ملوث کرنا سراسر استغاثہ کی بدنیتی پر مبنی ہے۔ مجھے تو استغاثہ کی رپورٹ کے بعض حصوں پر حیرت ہوتی ہے کہ پولیس نے کس قسم کی کارکردگی دکھائی ہے۔ مثلاً میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کر کے اطمینان بھری سانس لی، پھر ملزم کی ٹھوس سماعت جاری رکھتے ہوئے کہا، رات کو 9 اور 10 بجے کے درمیان یونیورسٹی روڈ پر قتل کی ایک واردات ہوتی ہے۔ اس واردات کا ذمہ دار ایک ایسے شخص کو قرار دیا جاتا ہے جو انہی لمحات میں جائے وقوعہ سے میلوں دور ہے۔ پھر حیران ہونے کی بات یہ بھی ہے کہ پولیس تفتیشی مدت کے دوران میں نہ تو آلہ قتل برآمد کر پاتی ہے اور نہ ہی وہ رقم بازیاب ہوتی ہے جو قاتل مقتول سے چھین کر لے گیا تھا۔ میں مذکورہ رقم کو افسانہ نہیں کہوں گا اور نہ ہی اسے رپورٹ کی بھرتی کے زمرے میں لاؤں گا۔ 25,000 کی رقم تو بہرحال گئی ہے، کیونکہ اس کی تصدیق استغاثہ کا گواہ اور اس رقم کا مالک فرید خان معزز عدالت کے سامنے کر چکا ہے۔ بس یہ پتہ نہیں چل سکا کہ رقم گئی کہاں ہے۔ میں نے ایک مرتبہ پھر توقف کیا، حاضرین نے عدالت پر ایک اچھٹی سی نگاہ ڈالی، وکیل استغاثہ کو نظر انداز کرنے والے انداز میں دیکھا اور دوبارہ جج کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، جناب عالی، اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ وقوعہ کی رات 9 اور 10 بجے کے درمیان یونیورسٹی روڈ پر قتل کی واردات تو ہوئی ہے، اور اغلب امکان بھی یہی ہے کہ 25,000 کی رقم قاتل اپنے ساتھ لے گیا ہے،
لیکن اس ڈکیت قاتل کو تاحال گرفتار نہیں کیا گیا۔ اس کی گرفتاری تو رہی ایک طرف، ابھی تک تو اسے تلاش کرنے کے بارے میں بھی نہیں سوچا، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ آج کے بعد استغاثہ اور پولیس مل کر اصل قاتل کے تلاش میں مصروف ہو جائیں گے، کیونکہ میرا موکل تو بے گناہ ثابت ہو چکا، اسے اس کیس میں مزید نہیں گھسیٹا جا سکتا۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، معزز عدالت سے میری پرزور اپیل ہے کہ میرے موکل اور اس کیس کے ملزم عمران کو باعزت بری کرنے کے احکامات صادر کیے جائیں۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ اصل مجرم کون ہے، لیکن بہرحال استغاثہ کو اس سے ضرور غرض ہونا چاہیے۔ دیٹس آل یور آنر۔ جج نے پہلے تو خفکی آمیز نظر سے تفتیشی افسر کو دیکھا، پھر وہ وکیل استغاثہ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، استغاثہ کا جو آخری گواہ باقی رہ گیا ہے اسے ہر حال میں آئندہ پیشی پر عدالت کے کمرے میں موجود ہونا چاہیے، تاکہ ڈیفنس کونسلر اپنی جرح سے اس کی زبان سے گلوا سکے کہ وقوع پر اس نے کس شخص کو قتل اور ڈکیتی کی واردات کرتے دیکھا تھا۔ واقعات و حالات، شواہد اور صفائی کے گواہان سے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ ملزم عمران اس سنگین واردات میں ملوث نہیں۔ پھر دوبارہ انکوائری آفیسر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس واردات کے اصل ذمہ دار کو بہت جلد قانون کی تحویل میں ہونا چاہیے۔ آئیو منہ سے کچھ نہیں بولا، محض اس بات میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ جج نے 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹہرے میں وہ شخص دکھائی نہیں دے رہا تھا جس کی دھلائی کے لیے میں خصوصی تیاری کر کے آیا تھا۔ میرا اشارہ استغاثہ کے سب سے اہم گواہ اسلم کی جانب ہے۔ اس کی غیر موجودگی نے وکیل استغاثہ کے چہرے پر بھی اداسی طاری کر دی تھی۔ جج نے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھتے ہوئے استفسار کیا، آپ کا گواہ نظر نہیں آ رہا وکیل صاحب؟ وہ آج بھی غیر حاضر ہے جناب عالی، وکیل استغاثہ نے مریل سی آواز میں کہا۔ اس غیر حاضری کا سبب کیا ہے جناب عالی؟ اس کی بیماری نے سنگین صورتحال اختیار کر لی ہے، وکیل استغاثہ لنگڑی وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ پچھلے 2 دن سے وہ ایک ہسپتال میں داخل ہے۔ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، اس کا مطلب ہے اس نے ہوا کا رخ دیکھ لیا ہے۔ یہ رخ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، شاہ اس کے سرپرستوں نے دکھایا ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ گواہ کے سرپرستوں سے میری مراد استغاثہ اور پولیس تھی۔ میرا اشارہ جج کے علاوہ وکیل استغاثہ اور انکوائری آفیسر بھی بخوبی سمجھ گیا تھا، جب بھی وہ دونوں ناپسندیدہ اور معاندانہ نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ جج وکیل استغاثہ سے کچھ کہتا، میں نے جلدی سے اسے مخاطب کر لیا، جناب عالی، جیسا کہ معزز عدالت سب کچھ جان چکی ہے، حقائق اپنے تمام تر سچائی کے ساتھ منظر عام پر آ چکے ہیں۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اس واردات سے میرے موکل کا کوئی تعلق واسطہ نہیں، لہٰذا میں ایک مرتبہ پھر معزز عدالت سے استدعا کرتا ہوں کہ عدالتی کارروائی کو مکمل کرنے کے لیے استغاثہ کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ وہ اگلی پیشی پر ہر صورت اپنے آخری گواہ کو پیش کرے، تاکہ میرے موکل کی باعزت بریت کی راہ میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ جج خود بھی یہی چاہتا تھا، کیونکہ اب کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں رہا تھا۔ یہ بات کھل گئی تھی کہ میرا موکل بے گناہ ہے۔ حالات و واقعات کی روشنی میں جج نے سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے وکیل استغاثہ کو ہدایت کی، عدالت آئندہ پیشی کے لیے 2 دن بعد کی تاریخ دے رہی ہے۔ اس پیشی پر یا تو استغاثہ کے گواہ کو عدالت میں پیش کیا جائے، اور اگر وہ یہاں آنے کے قابل نہیں تو پھر اس ڈاکٹر کو یہاں آنے کی زحمت دی جائے جس کی وہ زیر علاج ہے، تاکہ وکیل صفائی اس سے سوال جواب کر کے یہ جان سکیں کہ استغاثہ کے گواہ کو کون سا سنگین مرض لاحق ہے۔ مجھے اس تشخیص میں بہت لطف آئے گا جناب عالی، میں نے قدرے شوخ لہجے میں کہا، لیکن اس تشخیص سے پہلے ہی میں جان چکا ہوں کہ استغاثہ کے گواہ کو کون سے ڈاکٹر کے زیر علاج آنا چاہیے۔ میں نے معنی خیز انداز میں جملہ نامکمل چھوڑا تو جج نے اضطراری لہجے میں پوچھا، بیگ صاحب، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور نہایت سنجیدگی سے کہا، استغاثہ کے گواہ بلکہ چشمدید گواہ کو روایتی ڈاکٹر اور روایتی اسپتال کی ضرورت نہیں۔ اگر انکوائری آفیسر صاحب ڈاکٹر کا رول ادا کرتے ہوئے اسے اپنے تھانے کے ٹرائل روم اسپتال میں ایڈمٹ کر کے خصوصی نوعیت کے انجیکشن لگائیں اور کیپسول کھلائیں تو مجھے 101% یقین ہے کہ نہ صرف مریض بلکہ مرض کو بھی بڑی کامل شفا ملے گی۔ جج نے میرے اس معنی خیز مشورے پر زیر لب مسکراتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی اور وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، بہتر یہی ہوگا کہ آپ میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے 2 روز بعد گواہ یا اس کے معالج کو عدالت میں پیش کر دیں۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل کو باعزت بری کر دیا۔ استغاثہ کا بیمار گواہ اور اس کے خصوصی معالج کو عدالت میں پیش کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ انکوائری آفیسر صورتحال کی سنگینی اور اس کی سنگینی میں اپنی نازک پوزیشن کو اچھی طرح بھانپ گیا تھا، لہٰذا اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اسی شام استغاثہ کے معزز گواہ اسلم کو اسپتال سے تھانے میں شفٹ کر کے اس کا شافی علاج شروع کر دیا۔
لہٰذا اس معالجے کی تاب نہ لاتے ہوئے اسلم نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ اسلم چونکہ فیصل کے ساتھ ہی کام کرتا تھا، لہٰذا وہ اس کے گھریلو حالات سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ پھر جب وہ عمران سے سنگین جھگڑے کے بعد گلستان جوہر منتقل ہوا تو اسلم کے شیطانی ذہن میں خطرناک منصوبے نے سر اٹھایا۔ یہ بات اس کے علم میں تھی کہ فیصل ریکوری کا کام کرتا ہے، لہٰذا اس کے پاس اچھی خاصی رقم موجود رہتی ہے۔ اندر کے شیطان نے اسے ایک ایسا سنگین قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا جس کے نتیجے میں فیصل کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ جب اسلم نے فیصل کے قتل اور رقم کے خرد برد کا اقرار کر لیا تو میرے موکل کی بے گناہی کو سند مل گئی۔ پھر عدالت کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ اس کی باعزت بریت کے احکامات صادر کر دے۔ عمران کی بریت کی جتنی خوشی رابعہ کو تھی اتنی ہی ماریہ کو بھی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ فیصل ایک شیطانی منصوبے کی بھیڑ چڑھ کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، لیکن اگر فیصل کے قتل کے الزام میں عمران کو عدالت سے سزا ہو جاتی تو امینہ بیگم کا خاندان اجڑ کر رہ جاتا۔ قدرت کو اس چمن کی شادابی اور خوبصورتی مقصود تھی، لہٰذا عدالت میں عمران کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ شاید ایسے ہی معاملات کے لیے کہا جاتا ہے